अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल जिसका नाम है चारागर, मुसन्निफ़ा हैं बुशरा रहमान। किस्त नंबर 3। 15वें रोज़ रात को टेलीफोन की घंटी बजी। मरियम उस वक्त सजदे में गिरी हुई थी। सजदे में गिरकर वो खुदा से क्या मांग रही थी ये खुद उसे भी मालूम नहीं था। इन 10-15 दिनों में सदमे के जो 2 पहाड़ उस पर टूटे थे, उन्होंने उसे जिंदा लाश बना दिया था। जज्बात और एहसासात होशो हवास से आ रही। फसीहो ज़मान क्यों बैठे बिठाए उसे छोड़कर चल दिए। तबस्सुम ने उनके मुंह पर कालक क्यों मली। उसकी कौन सी बात इस घर में पूरी नहीं हो रही थी। किस लाड और मोहब्बत से मरियम ने उसको पाला था। अगमाज और चश्म पोशी करके उसके हर ऐब को छुपाया था। अपने दिल के दर्द को दबा दबा कर उसकी ख्वाहिशों को परवान चढ़ाया था। फिर वो अपने वालिदैन को धोखा देने पर क्यों मजबूर हुई। वो अगर अपने वालिदैन को मजबूर करती तो वो उसकी शादी उस आवारा मिजाज छोकरे से कर देते। कभी कभी अपनी इज्जत के हाथों वालिदैन मजबूर भी तो हो जाते हैं। मरियम भी जहर का ये घूंट पी लेती। सीने पर पत्थर की सिल रख कर एक बदनामे ज़माना लड़के से तबस्सुम की धूमधाम से शादी रचा देती। फिर अपनी सारी जायदाद भी उसके हवाले कर देती ताकि उसे अपने शोहर की बेरोजगारी का गम कभी ना सताता। कुछ अरसा तो दोनों ही उस जायदाद के बलबूते पर दुनिया की हर ऐश कर लेते। फिर अंजाम जो भी होता, मगर काश वो अपनी माँ को अपने एतमाद में लेती। मरियम तो कितने दिनों से तबस्सुम के बदले हुए तेवर देख रही थी। बात बात में उसका झगड़ना बढ़ गया था। बनाव सिंगार में कुछ इजाफा हो गया था। ड्राइवर जब उसे कॉलेज से लेने के लिए जाता तो उसे कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता। कई मरतबा तबस्सुम रात गए घर लौटी और माँ के पूछने पर हर बार यही बताया कि आजकल उसे रात गए तक अस्पताल में रहना पड़ता है। मरियम ने चश्म पोशी को अपना शुआर बना लिया था। फिर उसे मेडिकल कॉलेज के असूल ज़वाबत का क्या इल्म था। फसीहो ज़मान इस मामले में बिल्कुल बेदखल रहते। उस रोज़ तबस्सुम कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। बार बार कमरे से निकलती और फिर अंदर चली जाती। कॉलेज से भी वो जल्द लौट आई थी। फिर वो हिचकिचाती हुई मरियम के पास आई और बोली, मम्मी हमारे कॉलेज का ट्रिप कुछ रोज़ के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए मैं भी जाना चाहती हूँ। कितने रोज़ के लिए? मरियम ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए। क्या तुम्हारा जाना अशद ज़रूरी है? मरियम ने बेदिली से कहा। हाँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग सामली सेनेटोरियम देखने मरी जा रहे हैं और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे इम्तिहान नज़दीक हैं, बेहतर है इस साल तुम ट्रिप पर ना जाओ। और इन दिनों तुम्हारे डैडी की तबीयत भी ख़राब रहती है। मेरे रहने से डैडी की तबीयत में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दिल का मर्ज तो उन्हें पुराना है। 2-3 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाया करते हैं। मरियम गुस्से से कांप उठी लेकिन खामोश हो गई। और फिर इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में वहाँ जाना तो बहुत ज़रूरी है। कौन सा मैं अकेली जा रही हूँ, सारा कॉलेज ही तो जा रहा है। तबस्सुम ने माँ के सुर्ख चेहरे की तरफ देखा। मैं तो ज़रूर जाऊँगी मम्मी, अब मैंने सारी तैयारी कर ली है। मरियम ने खश्मगी निगाहों से तबस्सुम की तरफ देखा। वहाँ रऊनत थी और खुद पसंदी के तमाम असरात। ऐसे में वो उसे किस तरह रोक सकती थी, जिसे अपनी पढ़ाई का ख्याल नहीं, माँ के कहेगा पास नहीं, बीमार बाप का एहसास नहीं। उस गैर जिम्मेदाराना ना आकबत अंदेश लड़की को वो किस तरह समझा सकती है। ताहम उसका दिल गवारा नहीं कर रहा था कि बेटी को इजाज़त दे और उसने साफ साफ कह दिया, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हें इजाज़त दूँ। तुम हर साल चली जाया करती हो, अब ना जाओगी तो कोई हर्ज ना होगा। मुझे यकीन है अगर तुम जिद करके गई तो नुकसान उठाओगी। ये कहकर मरियम नागवारी से उठकर चली गई। तबस्सुम ने इस नागवारी का कोई नोटिस ही ना लिया। अपने कमरे में जाकर सामान दुरुस्त करने लगी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर को कार लाने के लिए कहा। उसमें सामान रखवाया और मरियम के कमरे में गई। फसीहो ज़मान गहरी नींद सोए हुए थे। मम्मी मैं जा रही हूँ, वो लोग स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। डैडी को जगाने की ज़रूरत नहीं, उनसे कह दे मैं हफ्ते को ज़रूर आ जाऊँगी और आप भी फिक्र ना करें। ओके बाय। वो बाहर निकल गई। फिक्र? मरियम की पेशानी की लकीरें और गहरी हो गई। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10वें दिन भी वो ना आई तो मरियम ने कॉलेज से पता करवाया। मालूम हुआ उनके कॉलेज का कोई ट्रिप इस मौसम में मरी नहीं गया। भागदौड़ की गई तो तबस्सुम की क्रिश्चियन सहेली की मार्फत मालूम हुआ कि वो लोग अपने चंद दोस्तों के साथ प्राइवेट तौर पर खैबर पास गए हुए थे। बाकी तमाम अहबाब आ गए हैं। तबस्सुम और खिलाड़ी अभी तक वहीं हैं और कुछ मालूम नहीं कब आएंगे। उस जगह तारें दी गईं, कोई जवाब ना मिला बजुस इसके कि वो यहाँ से फलां जगह चले गए हैं। फिर जिस जगह उनके होने का इतला मिलती उन्हें तार दी जाती तो यही खबर आती वो यहाँ से फलां जगह जा चुके हैं। 2-4 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा।
غالباً فصیح الزمان بھی یہی خبر سننے کو زندہ تھے۔ کون جانے انہیں سچ مچ صدمہ پہنچایا۔ ملک الموت نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ مریم بیوہ ہو گئی اور سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی۔ غم ہو یا صدمہ، جب بہت گہرا یا طویل ہو جائے تو آدمی بے حس ہو جاتا ہے۔ یہی حال مریم کا ہوا۔ وہ تبسم کو بھول گئی تھی، رشتہ داروں کے اور تانے سہ گئی تھی، اپنی حالت کو نظر انداز کر چکی تھی۔ اگر اسے کچھ یاد تھا تو وہ فصیح الزمان تھے۔ کیوں چلے گئے تم؟ ایسے میں تم ہی تو میرے دم ساز و غم گسار تھے۔ وہ کافی دیر سے سجدے میں پڑی ہوئی تھی۔ سجدے میں پڑے رہنا اس کی عادت ہو گئی تھی، جانے وہ کھو جاتی تھی یا سو جاتی تھی۔ اتنے میں نوکر نے آ کر اطلاع دی، آپ کی ٹرنک کال آئی ہے۔ ان دنوں ہر روز کسی نہ کسی کی ٹرنک کال آ جاتی تھی۔ آدمی چلا جاتا ہے مگر اپنے پیچھے تعزیت کی رسم چھوڑ جاتا ہے جو ایک خاص مدت تک دنیا میں اس کے کبھی ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ مریم اٹھ کر ٹیلی فون کے قریب آئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں تبسم بول رہی ہوں ممی۔ تبسم؟ مریم سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ کون ہے یہ تبسم؟ اگر اس وقت وہ عالم بالا سے اپنے مرحوم شوہر کی آواز سن لیتی تو اس کی ایسی دگرگوں حالت نہ ہوتی جو اپنی بیٹی کی مانوس سی آواز سن کر اس کی ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہے، جیسے کسی نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی ہو۔ پتہ نہیں وہ کچھ سن بھی رہی ہے یا نہیں، زمین اس کے پاؤں تلے سے سرک رہی ہے یا اس کا سر گھوم رہا ہے۔ رسیور اس نے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے یا دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبا رہی ہے۔ اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ ممی، میں تبسم بول رہی ہوں۔ تبسم کی روندی ہوئی آواز ابھری۔ ممی، وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ ممی، میں نے آج اخبار میں ڈیڈی، پھر شاید اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے فکرہ پورا نہیں کیا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ کیا احساس جرم سے جرم کی تلافی ہو جاتی ہے؟ وہ اپنی بیٹی سے کیا کہے، اسے ملامت کرے یا تسلی دے؟ اس کے گلے سے دھواں اٹھنے لگا۔ ممی، میں کل صبح کی ٹرین سے گھر آ رہی ہوں، ڈرائیور کو اسٹیشن پر بھیج دیں۔ اس کی آواز میں ہزار ہاں ندامتیں تھی۔ ٹیلی فون بند ہو گیا مگر وہ ابھی تک رسیور کو اپنے کان سے لگائے کھڑی تھی۔ ابھی ابھی اس میں سے ایک مانوس سی آواز ابھری تھی، جس آواز کو وہ ایک عرصے سے سنتی آ رہی تھی۔ ممی، ان بجلی کی تاروں کے اس طرف اس کے دل کا ٹکڑا پڑا تھا۔ ان چند دنوں میں ان دونوں کے درمیان کتنے فاصلے پیدا ہو گئے تھے۔ اجنبیت کی دیواریں حائل ہو گئی تھی۔ ایک کنارے پر وہ کھڑی تھی، دوسرے پر اس کی لڑکی۔ کیا وہ اس پشیمان اور ننگ خاندان لڑکی کو گلے سے لگا لے یا دھتکار دے اور دنیا میں تن تنہا رہ جائے کہ اب اسے کسی سہارے کی تلاش نہیں؟ اس نے بے حسی سے رسیور واپس رکھ دیا اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے تو خدا سے کچھ نہیں مانگا تھا، نہ ہی کوئی شکوہ کیا تھا، پھر حالات کیوں اس طرح بدل رہے تھے؟ صبح اس کی لڑکی گھر آ رہی تھی۔ اسے سامنے پا کر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نفرت سے منہ پھیر لوں، اس کے گلے میں لعنتوں کا توق ڈال دوں، اسے نادم کروں یا درگزر سے کام لوں؟ آنے والے لمحے بڑے کٹھن تھے۔ وہ سوچ کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ خدا معلوم گستاخ اور نڈر اولاد کے سامنے کون سا حربہ کارگر ہوتا ہے، اور خدا جانے والدین کے جھک جانے پر بھی اولاد سدھرتی ہے یا نہیں۔ آدم اور حوا کے کوئی والدین نہ تھے، غالباً اسی لیے اولاد اپنے والدین کے انمول جذبات سے بے خبر ہوتی ہے۔ صبح ابھی مریم جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی کہ تبسم گھر آ گئی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اپنی ماں کے قریب آ گئی، پھر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ ممی، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا۔ ممی، میری اچھی ممی۔ اس نے مریم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ہائے ممی، میرے ڈیڈی، میرے پیارے ڈیڈی۔ وہ اتنی شدت سے ہچکیاں لے لے کر روئی کہ مریم کے کمزور جسم میں طوفان اٹھنے لگے۔ اتنے دنوں سے اس کی خشک آنکھیں بہہ نکلی، اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری قوت واپس آ گئی۔ اسے جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ کیا اسے ایسے ہی غمگسار کی ضرورت تھی؟ اس کے سوا بھری دنیا میں کوئی اس کا غم نہیں بانٹ سکتا تھا۔ مریم دل کھول کر روتی رہی، لیکن اس نے تبسم کو نہ تو ہاتھ لگایا اور نہ چپ کرانے کی کوشش کی۔ تبسم لمحہ بہ لمحہ شدت سے روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ معافیاں بھی مانگ رہی تھی۔ ممی، آپ کو خدا کی قسم مجھے معاف کر دیں، نہیں تو میں آپ کے سامنے تڑپ کر مر جاؤں گی۔ میں بڑی شرمندہ ہوں، مجھے اور شرمندہ نہ کرے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، آئندہ آپ کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہ اٹھاؤں گی۔ ممی، میں پاگل ہو گئی تھی، کاش میں اسی لمحے مر گئی ہوتی۔ اچھی ممی، کچھ تو بولیے۔ روتے روتے اس کی آواز بیٹھ گئی، اس کا جسم کانپنے لگا اور ہچکیوں کے درمیان اس پر لرزے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مریم نے آہستہ سے اسے اپنے سے الگ کر دیا اور کہا، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو لو۔ تبسم خاموشی سے کھڑی ہو گئی، گویا اسی لمحے سے وہ ماں کا حکم ماننا اپنا فرض اول سمجھنے لگی۔ اس نے سہم کر ماں کی طرف دیکھا۔ ابھی تک اس کے چہرے پر شفقت کے آثار نمایاں نہیں ہوئے تھے، مگر اس ایک فکرے میں مصالحت کی ساری دلکشی تھی۔
بظاہر یہ معمولی سا فکرہ تھا۔ اس کے بعد افو و درگزر کی ساری امیدیں پیدا ہو سکتی تھی۔ تبسم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر شے جیسے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ دیکھا، والدین کی خواہشوں کو ٹھکرانے والی اولاد کتنی بے آبرو ہوتی ہے۔ کہاں ہے وہ شخص جس کے مان پر تم نے باپ کو کھویا، ماں کو اذیت دی؟ اب وہ مزید اس تکلیف دہ موضوع پر نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں بڑی تلخ حقیقتیں اس پر واضح ہو گئی تھیں۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ دنیا اتنی حسین جگہ نہیں جتنی کہ نظر آتی ہے۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور اپنے ڈیڈی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ان کی ایک ایک چیز دیکھ کر روتی رہی۔ ان کی تمام تر شفقتیں اور محبتیں اس کو یاد آتی رہیں۔ کتنے اچھے اور پیارے لوگ ایک دن چپ چاپ ہم میں سے اٹھ کر ایک خاص سمت کو چل دیتے ہیں، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ ہر شخص ان کے کھوج میں ادھر کا رخ کرتا ہے، مگر کوئی کسی کی خبر نہیں لاتا۔ کون سی جگہ ہے وہ اور کیسا دیس ہے جہاں اس کے ڈیڈی بھی چلے گئے، جاتے ہوئے وہ انہیں دیکھ نہ سکی؟ کتنی بدقسمت ہے وہ۔ ان دنوں وہ کاغان کی رنگین وادیوں میں اپنے محبوب کے زانوں پر سر رکھے لیٹی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ندامت سے اس کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ زندگی میں جذبات ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ جیسے شرم آگیں تھے وہ لمحے جن کا تصور اب اس کے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ وہ اتنی آگے کیوں بڑھ گئی تھی کہ جہنم کے شعلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ توبہ توبہ، اس کے جسم کا رواں رواں لرز اٹھا۔ اب وہ ان لمحوں کا تصور بھی نہیں کرے گی اور نہ اس منحوس آدمی کو خیال میں لائے گی جو صرف اس کی جوانی کا طلبگار تھا۔ اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگ لے گی اور باقی عمر ماں کی خدمت میں گزار دے گی۔ مریم پہلے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ تبسم سارا دن ماں کی دل جوئی میں گزارتی، اس سے اپنے ڈیڈی کی کئی باتیں پوچھتی، پھر اسے گلے لگا کر خوب رو لیتی۔ اپنی اولاد کتنی بھی خطا کار کیوں نہ ہو، ماں کا دل پسیج جاتا ہے۔ موم کا ایک ٹکڑا ہے جو ممتا کی آنچ پر پگھلتا رہتا ہے۔ ماں کا دل کیا ہے؟ خزاں زدہ زرد پتا ہے جس کے نصیب میں کانپتے رہنا ہے، بہار ہو کے خزاں۔ ماں اولاد کو جنم دے کر ایک بڑی آزمائش گاہ میں آ کھڑی ہوتی ہے۔ ماں تو ازل سے مجبور پیدا کی گئی اور ابد تک مجبور رہے گی۔ تیرے قدموں میں جنت تعمیر کر کے قسام ازل نے تجھے مجبوریوں کی مالا پہنا دی ہے۔ جا اپنے آنسوؤں سے اپنی جنت کو آباد رکھ۔ تیری جنت تیری عظمت ہے، تیری جنت تیری نسائیت ہے، اور تیری جنت تیری مامتا ہے۔ بالآخر مریم کو تبسم کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلنا پڑا، کیونکہ تبسم حقیقت میں بڑی پشیمان تھی۔ بظاہر اس کے لیل و نہار میں بڑا فرق آ گیا تھا، حتیٰ کہ ماں کے ساتھ ساتھ وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنے لگی تھی۔ بے ڈھنگے فیشن اور عریانی کو اس نے ترک کر دیا تھا۔ اس کو خضوع و خشوع سے عبادت کرتے دیکھ کر مریم کے دل سے سارا غبار جاتا رہا۔ تبسم اس کی بیٹی تھی، وہ درگزر نہ کرتی تو کون کرتا؟ سیاہ کاروں کو یا تو ماں اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے یا پھر خدا اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ خدا کے بعد درگزر کا مرتبہ ماں کو حاصل ہے، ماں جو دنیا کی سب سے زبردست اور اٹل حقیقت ہے، ماں جو اس کائنات کا سنگ بنیاد ہے، ماں جو عرش کے پائے ہلا سکتی ہے۔ اس نے تبسم کا قصور معاف کر دیا تھا۔ تبسم نے خود کو ایک گھریلو لڑکی کے پیکر میں ڈھال لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی خواہشوں کا عکس بن جانا چاہتی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ اسے مریم جیسی ماں ملی تھی جو صحیح معنوں میں جنت تھی۔ زندگی کا یہ عمل پہلے شبنم کو بہت پسند آیا تھا۔ وہ اگرچہ سوچتی زیادہ تھی مگر صرف خیالوں میں رہنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ اس کی ڈیوٹی سینٹرل ہاسپٹل میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے گروپ کی لڑکیاں اور لڑکے بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہی چہلیں ہوتی، وہی ہنسی مذاق، وہی لڑکوں کی کچھ ڈھونڈتی ہوئی نظریں، وہی لڑکیوں کے مسکراتے ہوئے بناوٹی انداز۔ مرد اور عورت کی موجودگی کا احساس کہیں پر نہیں بدلتا، خواہ وہ کوئی سا شعبہ زندگی ہو۔ ابھی شبنم کے ڈاکٹر ہونے میں 1 سال باقی تھا، مگر اس میں کامیاب ڈاکٹروں جیسی ساری باتیں آ گئی تھیں۔ توجہ، انہماک، خوش خلقی، بے لوثی اور فرض کا احساس۔ جہاں جہاں ہسپتال میں اس کی ڈیوٹی ہوتی، مریض اسے فوراً مانوس ہو جاتے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ، اس کے جاتے ہی کئی بیمار نظریں اس کا طواف کرتی، اس کا تعقب کرتی۔ وہ ان کا حال پوچھتی، ان کی تکالیف کی روداد سنتی اور پھر انہیں تسلی بخش جواب دے کر مایوسیوں سے نکال لاتی اور بیمار انسانیت کی چارہ جوئی کر کے وہ مسرور ہو اٹھتی۔ یہی تو حقیقی زندگی تھی اور یہی اس کی زندگی کا بڑا مقصد تھا۔ اپنی تو اس کی کوئی تمنا نہ تھی۔ اس نے شروع سے ہی اپنی زندگی کو دوسروں کی امانت سمجھا اور اب ان لوگوں کی مسیحائی کر کے اسے روحانی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ ڈاکٹر خرم سینٹرل ہسپتال کے سرجیکل وارڈ کا رجسٹرار تھا۔ وہ حال ہی میں برطانیہ سے سرجری میں فیلوشپ کر کے آیا تھا۔ اسے اپنے پیشے اور فن میں جو مہارت حاصل تھی، اس کی دھاک اس کے آتے ہی دور دور بیٹھ گئی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ وہ بڑا مغرور اور سخت گیر ڈاکٹر ہے۔
خصوصاً میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ اس سے بڑے خائف رہتے تھے۔ اس کی سرکردگی میں کوئی شرارت یا شوخی نہیں ہوتی تھی۔ سب اپنے فرائض کی ادائیگی سنجیدگی سے کرتے تھے۔ میڈیکل کالج کا کوئی بھی گروپ اس کے ماتحت کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن مجبوراً انہیں مقررہ میعاد اس کے ساتھ گزارنی پڑتی تھی۔ شبنم فطرتاً سنجیدہ تھی، اس لیے اسے ڈاکٹر خرم کے ساتھ کام کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ تمام طالب علموں میں سے صرف شبنم ہی ایسی لڑکی تھی اب تک جس کے منہ سے کسی نے بھی ڈاکٹر خرم کی شکایت نہیں سنی تھی، ورنہ لڑکیاں اور لڑکے اس کی کرختگی اور ہتک آمیز رویے کا اشتہار بنے پھرتے۔ شبنم ایسی لڑکی تھی جسے صرف اپنے فن سے لگاؤ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تلاش تھی، وہ محض ایک معمولی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اس پیشے میں ہر لحظہ تگودو اور ریسرچ کی قائل تھی۔ تبھی تو اس نے ڈاکٹر خرم کی رکھائی کو ایک دن بھی محسوس نہ کیا تھا، بلکہ اسے ڈاکٹر کی صحبت پسند آئی تھی۔ اس کے رویے میں سنجیدگی، وقار اور سکوت کو بڑا دخل تھا۔ وہ ہر کام بڑی گہری اور دانائی سے کرتا تھا۔ اس کی ہر بات اور ہر اشارے میں سلجھاؤ اور گہرا یقین ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر شبنم کو کبھی احساس کمتری نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ اپنے سے قابل اور اونچے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتی تھی۔ اچھا ہے، شبنم دل میں سوچتی، ایسے شخص سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور ایسے آدمی کے ساتھ مل کر کام کرنے میں کوئی خطرہ بھی نہیں، جبکہ وہ اپنی سنجیدگی کو ہمہ وقت برقرار رکھتی ہے۔ اس کی نگاہ بغیر کسی وجہ کے کبھی نہ اٹھتی۔ شدید ضرورت کے وقت وہ ڈاکٹر سے کبھی بات کرتی۔ اسے باقی لڑکیوں کی طرح اس بات کا بالکل افسوس نہیں تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے وجود تک کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اپنے دفتر کی میز پر بیٹھا ہوا وہ انتہائی مغرور بن جاتا، پتھر کی چٹان، اس کا لہجہ ہمیشہ کرخت ہوتا، چپڑاسیوں کو خوامخواہ ڈانٹ پلا دیتا۔ کبھی کبھی شبنم کو محسوس ہوتا کہ اس کے ساتھ بھی بڑا ہتک آمیز سلوک کرتا ہے، شاید اسے بتا دینا چاہتا ہے کہ صنف لطیف کی اس کے دل میں کوئی قدر نہیں، کیونکہ اس کے متعلق سارے ہسپتال میں یہ مشہور تھا کہ اسے لڑکیوں سے نفرت ہے، خصوصاً اپنی ہم پیشہ لڑکیوں سے۔ کوئی بات نہیں، وہ ہر بار اپنے دل کو تسلی دے لیتی، یہ تو اس کی عادت ہے اور مجھے اس کی عادتوں سے کیا سروکار۔ اگر اس کے ساتھ کام کر کے کچھ سیکھا جا سکتا ہے تو اس کی یہ رعونت برداشت کرنی پڑے گی۔ اس لیے اتنے دنوں سے اس کے ساتھ کام کرنے کے باوجود کسی نے شبنم کے منہ سے ڈاکٹر خرم کے متعلق کوئی شکوہ نہیں سنا تھا اور نہ ہی بوریت کا احساس۔ وہ تو خود مس بور تھی، اسے بھلا کون بور کر سکتا تھا۔ کل ہسپتال میں ایک ایسا مریض لایا گیا حادثے میں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کیوں بھی مریض کا سارا جسم زخموں سے چور تھا، خون بہت بہہ گیا تھا۔ صبح اتفاق شبنم اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ جو لیڈی ڈاکٹر اس وقت ڈیوٹی پر تھی اسے اچانک گھر جانا پڑ گیا تھا۔ چونکہ اس کے شبنم کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے، اس لیے اس نے شبنم کے ذمہ لگا دیا کہ وہ ڈاکٹر خرم کو آپریشن کے دوران مدد دے گی۔ شبنم نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ ایک تو اس وقت وہ فارغ تھی، دوسرے وہ اپنے پیشے کی باریکیوں کو ابھی سے سمجھنے کے قابل ہونا چاہتی تھی۔ سو شبنم کو ڈاکٹر خرم کے ساتھ مل کر اس مریض کا آپریشن کرنا پڑا۔ اس قسم کا مریض شبنم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جوں جوں وہ مریض کے جسم پر پٹیاں باندھتی جاتی، اس کا اپنا رنگ زرد ہوتا جاتا۔ زندگی زخمی ہو کر برہنہ پا اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کا دل بار بار چاہ رہا تھا چیخے مار کر روئے۔ اس مرتبہ آپریشن کے دوران ڈاکٹر کو کئی بار شبنم کو بلانا پڑا۔ مس، جیسے وہ اس کی یاس انگیز محویت توڑنے کے لیے اپنا تہدیدی انداز اختیار کرتا۔ ہر بار وہ پہلے سے چوکنی ہو جاتی، مگر اس کے ہاتھ برابر کانپتے رہتے۔ ڈاکٹر کے طنزیہ انداز میں صرف مس کہہ دینے سے وہ اور بھی سراسیمہ ہو جاتی، جیسے ڈاکٹر اس کے احساسات کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اتنا ہی دل تھا تو ڈاکٹری پڑھنے کیوں آئی، مگر وہ نظریں جھکائے برابر کام کرتی رہی۔ شاید آج وہ خود نروس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ باہر نکل کر ڈاکٹر سے معذرت طلب کرے گی کہ آج اس کی طبیعت خراب تھی، اسی خاطر وہ آپریشن کے وقت مخبوط الحواس بنی ہوئی تھی۔ لیکن باہر نکل کر اسے اس کی وضاحت کرنا فضول لگا۔ ڈاکٹر اسے ضروری ہدایات دے کر بڑی بے نیازی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ ابھی تک اتنی سراسیمہ اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی جیسے کوئی اسے قبر میں سے نکال کر لے آیا ہو۔ تمام رات وہ سو نہیں سکی، اسے بار بار مریض کا خیال آتا رہا۔ خون بہت نکل چکا تھا، ڈاکٹر نے اس کی حالت نازک بتائی تھی۔ اس کا تڑپنا، کراہنا، بے ہوشی میں بلبلانا اسے بار بار مضطرب کرتا تھا۔ وہ کون تھا بیچارہ، رات کیوں کر کٹے گی اس کی؟ اسے چاہیے تھا وہ آج رات وہیں رک کر اس کی تیمار داری کرتی۔ وہ کیوں گھر چلی آئی؟ نرسیں کب مقررہ وقت کے علاوہ مریض کی خبر گیری کرتی ہیں؟ ساری رات وہ پریشان خواب دیکھا۔ صبح تیار ہو کر وہ کالج جانے کی بجائے سیدھی ہسپتال پہنچ گئی۔ پہلے اس نے ڈاکٹر خرم کے دفتر جانا مناسب سمجھا۔ ڈاکٹر اس وقت فائلوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، چائے کی بھری ہوئی پیالی اس کے سامنے میز پر رکھی تھی اور وہ لگاتار سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وقت وہ کسی اہم مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ شبنم خاموشی سے اندر چلی گئی اور ایک چارٹ اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنے لگی۔
डॉक्टर ने चौंक कर उसके जर्द चेहरे की तरफ देखा। आज वो बड़ी बेतरतीबी से तैयार होकर आई थी, बिखरे हुए बाल, सलवट ज़दा कोट, थकी थकी सी। तशरीफ़ रखिए, डॉक्टर ने कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा। मिस और तशरीफ़ रखिए ये डॉक्टर के मखसूस अल्फाज थे जिन्हें वो फ़राख दिली से इस्तेमाल करता था, ख़ुसूसन उन मौक़े पर जब उसे सनफ़े नाजुक पर तंज़ करना मकसूद होता। वो बड़ी शस्ता ज़ुबान में वार करने का आदी था। शबनम को उसके लहजे में तंज़ की बू आई। उसका दिल चाहा वो खामोशी से बाहर निकल जाए, सीधी चलती हुई कहीं दूर निकल जाए और किसी से पूछे वो लोग जो किसी को दुख नहीं देते, हर तलखो तुश हंसकर सह लेते हैं, हत्ता कि अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं, दूसरे उनका दिल क्यों जलाते हैं, उन पर तंज क्यों करते हैं। और फिर बुजुर्ग कहते हैं सबसे अच्छी खैरात मीठे बोल हैं। क्या ये शख्स ऐसी अच्छी खैरात देने से भी माजूर है? तशरीफ़ रखिए, डॉक्टर ने उसे सोच में मगन देखकर दूसरी बार निहायत मलाइमत से अपने अल्फाज दोहराए। इस बार डॉक्टर का लहजा बिल्कुल सपाट था, बल्कि मध्यम था। शायद उसने उसके लहजे में कोई तब्दीली पा ली थी या अपनी सरासीमगी पर काबू पाना चाहती थी। वो धीरे से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने उचटती सी नज़र उठाई। डॉक्टर उसकी जानिब गहरी नज़रों से देख रहा था। उसने फिर निगाहें झुका लीं। उसकी पलकें ज़रा सी लर्जी। उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, लेकिन उसका दिल मामूल के मुताबिक धड़क रहा था। वहाँ कोई ऐसी बात ना थी जो उसे घबराने या लजाने पर मजबूर करती। आप चाय पियेंगी? डॉक्टर ने उसे गहरी नज़रों से ताकते हुए कहा। जी। उसने एकदम घबराकर डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे डॉक्टर उसके साथ मजाक कर रहा हो, उसे बेवकूफ़ बना रहा हो, जैसे कह रहा हो लड़कियां चाय की एक प्याली की पेशकश को मोहब्बत की इब्तदा समझकर अपनी मुस्कुराहटें लुटाने का तहैया कर लेती हैं। तुम भी तो आखिर उन्हीं लड़कियों में से हो। मैंने तुम्हें चाय की पेशकश की है, एक ख़ास अंदाज से मुस्कुराओ और प्याली मेरे हाथ से ले लो। तभी उसके अंदर आग सी सुलगने लगी। जी नहीं शुक्रिया, मैं इस वक्त चाय नहीं पीऊँगी। उसके लहजे में इतनी करख्तगी कहाँ से आ गई थी, खुद वो भी हैरान थी। शायद उसकी तैवरियां भी चढ़ गई थी। ये सब लाशऊरी तौर पर हुआ था। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे इसी जवाब की तवक्को थी, और फिर अपनी फाइलों में गुम हो गया। तो मुझे इसने यहाँ महज तमाशा समझकर बिठा लिया है, खुद को समझता गया है। डॉक्टर के लिए उसके दिल में नफरत का तूफान उठा, जो अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं कर सकता, जो इंसानियत शनास नहीं और जो एक औरत की वक़्त से आगाह नहीं। वो एक महज़िब और पढ़ा लिखा आदमी क्यों कर हो सकता है, उसने दिल में सोचा। ऐसे गैर महज़िब आदमी के पास बैठना फजूल है। वो उससे पूछ कर चली जाए, लेकिन पूछने की भी क्या ज़रूरत है, वो खुद ही उठकर जा सकती है। ये ख्याल आते ही वो एकदम कुर्सी से उठी और बाहर जाने को लपकी। डॉक्टर खुरम चौंक उठा। मैंने आपको एक ज़रूरी काम से बिठाया है और आप बताए बगैर इस तरह उठकर भाग रही हैं जैसे मैं आपको इंजेक्शन लगाने वाला हूँ। वो खजल सी होकर बैठ गई। ठीक है, उसे यूँ बुज़दिलों की तरह उठकर नहीं जाना चाहिए था। मैं उस रात वाले मरीज़ के मुतल्लिक मालूम करने आई थी। उसके चेहरे पर अभी तक नागवारी के असरात थे। जी हाँ, मैं भी उसी के मुतालिक आपसे बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने आहिस्तगी से कहा, जैसे उसके अंदर सिवाय सुकून और ठहराव के और कोई कैफियत मौजूद ना हो। क्या ये वही मकरूर डॉक्टर है? शबनम सोच में पड़ गई। आदमी है या मौम्मा? इतने ठहरे हुए नरम लहजे में तो उसने कभी किसी से बात नहीं की। शायद आप नहीं जानते कि मैं जल्दी में हूँ, शबनम ने ज़रा सा रुक कर कहा। दरअसल उसे उसकी आहिस्तगी और सुकून पर गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर ने सर उठाकर शबनम की तरफ देखा। वो अपने गुस्से का खुल्लम खुला इजहार कर रही थी। जल्दी में है या बैठना नहीं चाहती? जो भी आप समझ लें, ये कहकर शबनम खड़ी हो गई। वो मरीज़ रात को ही ख़त्म हो गया था। ख़त्म? शबनम फिर कुर्सी पर बैठ गई। इसी खातिर मैं आपको यहाँ बिठाना चाहता था। कल ऑपरेशन के वक्त मैंने आपकी घबराहट को नोट किया था। आप उस मरीज़ की हालत से बहुत मुतासिर नज़र आ रही थी। मेरा ख्याल था अपने पहले मरीज़ की मौत की खबर आप जैसी हसास लड़की को ज़रूर सदमा पहुंचाएगी, इसलिए चाहता था कि यह खबर आपको तसल्ली से सुनाऊं। बेचारा कितना जवान था। शबनम की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। डॉक्टर के लबों पर एक लतीफ़ तबस्सुम था। वो सिगरेट के लंबे लंबे कश लेकर शबनम की तरफ देख रहा था। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के दिल इतने नरम नहीं होते। ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान रहने वाला पेशा है। जहाँ आप सैकड़ों अफराद को सेहत बख्शेंगी, वहाँ मुतादिद बदनसीबों को मरता हुआ भी देखेंगी, क्योंकि हमारी कोशिशें भी अल्लाह ताला की रज़ा की मरहून मिन्नत होती हैं। अगर आप इस तरह गम करने लगीं तो खुद को ख़त्म कर बैठेंगी। दूसरों को ज़िंदगी देने के लिए अपने आप को ज़िंदा रखना होगा। अब ये ज़िंदगी आपकी नहीं, दूसरों की हो गई है। शबनम ने आंसू भरी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक नासे की सी नरमी और मलाइमत आ गई थी। वो उसे बड़ा हमदर्द और गमगुसार नजर आ रहा था। अब वो बिल्कुल डॉक्टर लग रहा था। शबनम की पलकों में अटके हुए दो आंसू उसके रुखसारों पर लुढ़क आए थे, जिन्हें उसने अपने रुमाल से साफ कर लिया।
ٹھیک ہی تو کہتا ہے ڈاکٹر، ایسا کر کے وہ اپنے بزدل ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ یہ تو اسے خود بھی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ ہسپتال زندگی اور موت کا سنگم ہوتے ہیں، یہاں حیات و موت شانہ بشانہ چلتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس نے کیوں اس نوجوان کی موت کا گہرا اثر لیا؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے جلا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ کیا ٹھیک کہتا ہوں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ اب ہماری زندگیاں ہماری اپنی نہیں، دوسروں کی ہیں۔ جی ہاں، ہماری زندگیاں، ڈاکٹر نے ایک خاص انداز سے ہر لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ شبنم نے گھبرا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا، اس کی آنکھوں میں شوخی تھی، اس کی تمام تر مردہ دلی اور رعونت ختم ہو چکی تھی۔ تو ڈاکٹروں کے پہلو میں بھی دل ہوتا ہے؟ شبنم حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، جیسے اس سے یہ حرکت غیر ارادی طور پر ہو رہی ہو۔ نکھری نکھری دھلی دھلی شفاف آنکھیں ڈاکٹر کی شوخ آنکھوں سے الجھ گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا سر جھکا لیا، اس کا چہرہ ایک دم گلنار ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں کیا تھا؟ سیاہ اور چمکیلی آنکھیں جن میں ہمیشہ غصے اور رعونت کا بسیرا ہوتا تھا، آج ان آنکھوں میں اتنے سارے مفہوم، اتنی باتیں، اتنے راز کہاں سے آ گئے تھے؟ وہ دو آنکھیں جو ایک ٹھنڈی چھایا بن کر اس کے احساس کے تپتے ہوئے ریگستان کو جلوں میں لینے کو بے قرار تھیں۔ ڈاکٹر ابھی تک اسی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں رات بھر ٹھیک طرح سو نہیں سکی۔ یہ کہہ کر شبنم کھڑی ہو گئی۔ جا کر آرام کیجیے، دل کو مضبوط بنائیے اور اپنا فرض کبھی نہ بھولیے، ڈاکٹر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ احتراماً اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ آج سے پیشتر تو خود شبنم نے اسے کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا تھا، یا شاید پہلے وہ ایسی باتوں کا نوٹس نہیں لیتی تھی۔ وہ دھیرے سے خاموشی سے اپنا آپ چرائے نظریں جھکائے دروازے کی طرف بڑھی۔ آج وہ ڈاکٹر کی دل میں اترتی ہوئی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ شبنم، باہر نکلتے ہی اسے ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے کچھ مبہوت ہو کر کچھ غصے سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ یہ آپ اپنا بیگ چھوڑے جا رہی ہیں؟ اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی، وہی کشادگی، وہی خندہ پیشانی۔ جھک کر اس نے میز پر سے شبنم کا بیگ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ شبنم کا دل چاہا وہ اس سے الجھ پڑے اور کہے، تم اتنی بے تکلفی سے میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ تم نے تو مس کے علاوہ کبھی مجھے نام سے نہیں پکارا، اور جانتے ہو ایک بار میں نے اپنی کلاس کے لڑکے کو محض اس لیے ڈانٹ دیا تھا کہ وہ مجھے مس شبنم کہہ رہا تھا۔ آج تم کون ہوتے ہو میرا ذاتی نام پکارنے والے؟ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بیگ لے کر باہر کی طرف چلی گئی۔ بھلا وہ کیا کہتی ہے؟ ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اہمیت دینے سے فائدہ؟ ایسی باتوں کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر پڑھے لکھے تہذیب یافتہ لوگوں کو اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اگر اسے کوئی بری لڑکی سمجھ کر فلرٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بخوبی اس پر ظاہر کر سکتی ہے کہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے۔ پھر وہ کون سی بچی ہے، اپنی حفاظت بخوبی کر سکتی ہے۔ اگر واقعی ڈاکٹر اسے چڑھا رہا ہے یا ستانا چاہتا ہے تو جلدی وہ اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کس کماش کی لڑکی ہے، اور پھر اب کون سا زیادہ عرصہ اسے اس ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ان قریب ہی ان کا گروپ میٹرنٹی ہاسپٹل میں منتقل ہونے والا تھا۔ اتنا سوچ کر اس نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ آج سیدھا وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، مگر گھر کہاں؟ اسے تو ہاسٹل جانا تھا۔ جب سے فصیح الزمان والا حادثہ ہوا تھا، نیلم فاضلی کے آبائی گاؤں چلی گئی تھی۔ وہ اس شہر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فاضلی نے بھی 4 ماہ کی رخصت لے لی تھی۔ تب سے شبنم ہاسٹل میں آ گئی تھی۔ ہاسٹل کی زندگی کو اس نے پسند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک خاموش اور پرائیویٹ زندگی کی عادی ہو چکی تھی، اور یہاں ہمہ وقت لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہنگامہ مچائے رکھتی۔ ہر لڑکی ایک نئے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اور مزہ یہ تھا کہ کوئی بھی کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ تاہم ہاسٹل کے علاوہ شبنم کہاں جا سکتی تھی؟ آج اس کا دل بڑا بوجھل تھا، اور وہ کسی طرح اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تاکہ اس وقت کوئی لڑکی اندر نہ آ سکے، اور بستر پر اوندھے منہ گر گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اداس رہنا تو اس کی عادت تھی، انجانی اداسیاں تو اس کی روح میں اتر گئی تھیں۔ پھر وہ ان اداسیوں سے کیوں گھبرا رہی تھی؟ یہ کیسی افسردگیاں تھیں جو اس کے ارد گرد جال بن رہی تھیں؟ کون سے انجانے دکھ تھے جو اس کے دل میں سوئیاں چبھو رہے تھے؟ وہ کیسا نصیب لائی تھی؟ کیا وہ کبھی کھل کر نہ ہنسے گی، یا توہمات میں اسیر رہے گی؟ یہ وسوسے کیسے ہیں جو سدا اس کی روح کو گھائل کرتے رہے؟ آج کون سا نیا چرکا لگا تھا؟ وہ بیچارہ مریض مر گیا تھا، اس کی حالت اتنی خطرناک تھی۔ زندگی یا موت دونوں اپنی جگہ برحق، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے آدمی پہروں کوڑتا رہے۔ پھر وہ آج کیوں رونا چاہتی تھی؟ کون سے زخم کے ٹانکے کھل گئے تھے؟ سرد سرد جھونکے کس طرف سے آ رہے تھے؟ اس کا دل کہاں اڑا چلا جا رہا تھا؟ اور یہ آنسو جو بن بلائے مہمان کی طرح پلکوں کی دہلیز میں اٹک گئے تھے،
शबनम, एक गहरी सी आवाज़ ने उसे पुकारा। गहरी, भारी, दिलकश और मुलायम आवाज़। वो आवाज़ जो उसे कभी किसी ने नहीं दी। इस अंदाज से उसका नाम कभी किसी ने नहीं पुकारा। अपना नाम उसे इतना खूबसूरत पहले कभी नहीं लगा। ये पहली पुकार थी, शायद उसे इतनी खूबसूरती से कोई ना बुला सके। उसे तो याद भी नहीं था कि किसी अजनबी ने उसे शबनम कहकर पुकारा हो। उसके कान सिर्फ मिस फाजली से मानूस थे। ये अजनबी सा वजूद, मगरूर और अलबेला नौजवान, ये इतनी दूर की मुसाफत करके आज कहाँ से आ गया था। उसकी एक ही आवाज़ ने जिंदगी के सोए हुए ख्वाबों को जगा दिया था। यह आवाज़ थी, यह सूरह इसराफील। वो एक लंबी नींद से बेदार हो गई थी और उसका दिल चाहने लगा था कोई दूर ही दूर से उसको यूं ही गहरी और भारी आवाज़ में पुकारता रहे। ये पुकार रिमझिम का सुहाना संदेश बन जाए। मौतर हवाओं के झोंके उसके करीब से यूं उलझ उलझ कर गुजरे कि जिंदगी के अनजाने गम टूटी डाल की तरह झड़ जाए। ये तूफान बिन चाप के किस तरफ से आने वाला था? ये आहट किस मेहमान की थी? इस दिल में तो अनजाने मेहमानों की जगह नहीं थी। जिंदगी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी आगे निकलने को क्यों पर तोल रही थी, और वह तमाम तर ज़ुहद और तकवा क्या हुआ? एक जिद्दी और मगरूर शख्स की एक ही पुकार ने चूर चूर कर दिया था। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसने अपने दिल को मलामत की। मैं तुम पर नाज करती हूँ। मुझे मालूम ना था एक दिन तुम यूं बागी हो जाने के मंसूबे बनाओगे और अहमकों की तरह राजमहल तामीर करने लगोगे। अभी तो मुझे तन तनहा बहुत दूर जाना है। यूं ना डगमगाओ कि मुझ पर भी तकन गालिब आ जाए। उसने दिल में तहैया कर लिया कि वो अपने इन खुद साख्ता ख्यालात और जज्बात का किला कमा कर देगी। ऐसी एक तरफा सोच को वो कोई नाम नहीं देना चाहती थी और ना ही ख्वाबों में भटक कर अपनी मंजिल से दूर होना चाहती थी। अगर उसका दिल ठंडी छांव देख कर मचल भी गया है तो वो उसको बरवक्त संभाल लेगी और इन राहों से नहीं गुजरेगी जिन राहों पर फूल बिखरे पड़े हैं और कांटे उसके दामन से उलझने को बेकरार हैं। वो दिल जिंदा से आखिरी की जिंदगी की रमक भी छीन लेगी। लेकिन जिस्त का सुहाना ख्वाब देखने में क्या हर्ज है? मुझे ख्वाब तो देखने दो, महज ख्वाब। ख्वाबों पर तो सारी दुनिया जीती है। ख्वाब ना देखे तो जिंदगी की कड़ी मुसाफतें क्यों कर काट सके? हाय, ख्वाब ना देखो। जिंदगी सिर्फ ख्वाबों से नहीं बहल सकती, और जब ख्वाब भी अंधेरों में खो जाते हैं तो जिस्त को बहलने का रास्ता नहीं मिलता। गलत रास्तों का इंतखाब ना करो। ज़हनी कश्मकश ने उसे अधमुआ कर दिया। उसने अपना चेहरा नरम तकिए में छुपा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। जिस मोहब्बत की इब्तदा आंसुओं से हुई उसमें फूल क्यों कर खिलेंगे? हादसात और इत्तफाकात के अनजाने हमलों से इंसान को हमेशा खाइफ रहना चाहिए। उनके तुफैल बाज़ औक़ात वो बातें रूनुमा हो जाती हैं जिसका वहम गुमान भी नहीं होता। डॉक्टर खुरम अपने कमरे के दरीचे में खड़ा सोच रहा था। बाहर धीमी धीमी बारिश हो रही थी। गुलाबी जाड़ों की यह नरम नरम फुहार जो साए जज्बों को जानबूझकर गदगदाती है। बाहर सारी दुनिया गदली गदली और जर्द नजर आ रही थी। एक मुसलसल सोच सारी कायनात पर छाया मालूम हो रहा था। फूल, पौधे, दरख्त इस मुसलसल बारिश में जिद्दी लड़कों की तरह मचल मचल कर नहा रहे थे। कोई आंखें बंद करके झूम रहा था और कोई दानिस्ता छींटे उड़ा उड़ा कर दूसरे को जिक देने की कोशिश कर रहा था। सड़कों पर गदला गदला कीचड़ अजब बहार दे रहा था और इस कीचड़ पर लोग मुसलसल आ जा रहे थे। कीचड़ क्या था, गोया सड़क ने सुहाग की मेहंदी लगा रखी थी और हर राहगीर के पांव पड़कर तबर्रक के तौर पर उसे थोड़ी सी मेहंदी लगा देती थी और कोई राह रू 2 पल ठहर कर उसके दिल की धड़कनों को नहीं सुनता था। आज के रोज भी बराबर उसे पामाल किए जा रहा था और उसे सड़क, तू तो महज पामाल किए जाने के लिए बनी है। तेरे अंदर अगर कोई दिल धड़कता है तो उसे भी निकाल कर फेंक दे ताकि राहगीरों के कदम उसे भी पामाल कर दें। दिल ऐसी शय नहीं कि इसे संभाल कर रखा जाए। जो चीज़ अपने बस में ना हो, हजार बंदिशों के बावजूद गैर की हो जाए, गैर की तमन्ना करे, उस शय को सेध सेध कर रखने से फ़ायदा। डॉक्टर आज अजीब तरह परेशान नजर आ रहा था। यह परेशानी अपनी नौयत की नई थी। उसकी यह हालत क्यों हो रही है? कई बार उसने सिगरेट को झटक कर सोचा और यह सोचकर उसे शर्म आ गई कि उसकी परेशानी की बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी। अगर बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी तो उसे दिल कुरेदना चाहिए था। ऐसी बातों का सुराग अक्सर दिल में दबी चिंगारियों से मिलता है और दिल की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं था। दिल क्या है और दिल की बिसात क्या है, और ये सारी हाशिया आराई क्या है जो दिल के साथ वाबस्ता कर दी गई है? वो एक डॉक्टर था और सब कुछ बखूबी जानता था। फिर दिल में यह अनोखी सी चुभन क्यों महसूस होती है? ये चुभन जो पहले पहल एक गैर महसूस सी खलिश होती है, आहिस्ता आहिस्ता एक लज्जत आगी दर्द की सूरत इख्तियार कर लेती है।
درد جو انجام کار ایک داغ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو ہنسی آ گئی۔ ہم مشرقی لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ انتہائی معمولی باتوں کو غیر معمولی بنا کر اپنی جان کو روک لگا لیتے ہیں۔ بظاہر سوچا جائے تو ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ 2 لمحوں کے لیے ایک لڑکی نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ایک عورت کی 2 آنکھیں، نکھری نکھری چمکدار، جیسے موسلا دھار بارش کے بعد اچانک دھوپ نکل آئی ہے اور دنیا ساری نکھر کر سنور گئی ہو۔ دھلی دھلی شفاف اور معصوم آنکھیں، ان آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سوز تھا، جیسے چراغ صرف سلگنے کے لیے ہوتے ہیں، لو دیتے ہیں، اندھیرے کو دور بھگاتے ہیں، پھر بھی سلگتے رہتے ہیں۔ وہی سلگتی ہوئی کسی آگ میں جلتی ہوئی 2 آنکھیں اس کی بے نیاز آنکھوں سے اچانک الجھ گئی تھیں۔ اسے وہ لمحہ بھولا نہیں تھا، بلکہ وہی لمحہ اس کی زندگی بن گیا تھا۔ ایک معمولی سی لڑکی کا غیر معمولی وجود، دبلی پتلی سی خاموش اور کھوئی کھوئی لڑکی۔ ایسی لڑکی بالکل اس قابل نہیں کہ آدمی 1 مہینہ مسلسل اسی کے متعلق سوچتا رہے، جو آئی اور چلی گئی، گرما کے سبک جھونکے کی مانند۔ ایک جھونکے کو کون یاد رکھتا ہے جو آیا اور آ کر گزر گیا؟ تپتے ہوئے ریگستانوں میں، جھلستی دوپہروں میں ایک ننھے سے سرد جھونکے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو جلن اور تپش کو اور بھی بڑھا کر چلا جاتا ہے۔ اسی غیر محسوس جھونکے کی مانند وہ خاموش سی لڑکی ایک دن کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نامعلوم کہاں چلی گئی تھی۔ کیا اس نے وہ چیز پا لی تھی جس کی تلاش میں اس کی دھلی دھلی آنکھیں ہر دم سرگرداں رہتی تھی؟ اگر پا لی تھی تو اسے کھونے کے لیے وہ خود کیوں گم ہو گئی تھی؟ ہاں، ایسی معمولی لڑکی کے وجود کو اسے کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور پھر یہ اس کا اصول ہی کب تھا؟ اس نے اپنی مرضی سے اس بے ضرر لڑکی کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا۔ دراصل وہ بھی مجبور تھا، اور اسی مجبوری کے تحت اس نے کھرے کھوٹے میں تمیز کرنی چھوڑ دی تھی۔ جب وہ برطانیہ سے واپس آیا تو اسے سینٹرل ہسپتال میں تعین کیا گیا۔ اس کے آنے سے پیشتر ہی اس کے متعلق بہت سی افواہیں پھیل گئی تھی۔ جب اس نے ڈیوٹی سنبھالی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر نرس، ہر لیڈی ڈاکٹر اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ ڈھونڈتے ہوئے اسے دیر نہ لگی، کیونکہ وہ ابھی تک کنوارا تھا۔ کنوارا، خوبرو اور تنہا۔ جس روز وہ کسی نرس سے ہنس کر بات کر لیتا، وہ سارا دن اسی کے گرد منڈلاتی رہتی اور زیادہ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی۔ جس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر وہ چائے پی لیتا، وہ اسے مہربانی کا واسطہ دے کر کہتی، ذرا اپنی کار میں گھر تک چھوڑ آئے۔ اور یہ گھر تک چھوڑنے کا سلسلہ کچھ لمبا ہی ہوتا جاتا۔ پھر اسے اس حقیقت سے آگاہ ہو کر بڑا دکھ ہوا کہ نرسیں سمجھتی ہیں مریضوں سے زیادہ نوجوان ڈاکٹروں کو خوش رکھنا ان کا فرض ہے۔ ہر لیڈی ڈاکٹر کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ ہر کنوارے ڈاکٹر کو شعوری طور پر ایک لیڈی ڈاکٹر کی تلاش ہے۔ پہلے تو اس حقیقت کے انکشاف نے اس کے اندر نفرت کا زہر بھر دیا۔ کب تک اس ماحول میں ایک سلجھا ہوا آزاد منش آدمی رہ سکتا تھا؟ وہ ڈگمگایا، سٹپٹایا، پھر ایک سخت گیر بن گیا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، اطوار بدل گئے۔ اس کے بدلے ہوئے اطوار کسی کو پسند نہ آئے۔ یہ بات نہیں کہ وہ نوجوان جذبات کا حامل نہیں تھا، آیا اسے زندگی میں کسی کی تلاش نہیں تھی۔ اپنی تعلیم کے دوران عام طلبہ کی طرح وہ بھی بڑا رنگین مزاج تھا۔ برطانیہ کے شروع کے قیام میں بھی وہ جذبات ہی کا تابع تھا۔ پھر اچانک وہ پختگی کے ایک نئے موڑ پر آ کھڑا ہوا۔ یہاں مچلتے ہوئے جذبات میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ جوانی منہ زور نہ رہی تھی۔ اب محبت اور شادی کے مسئلے پر وہ اس وقت سوچتا تھا جب اپنے ضروری فرائض سے تھک جاتا اور کرنے یا سوچنے کے لیے کوئی اور کام نہ رہ جاتا۔ تصویر کے ایک رخ نے اسے دوسرے رخ سے بھی متنفر کر دیا تھا۔ دانستہ ہی وہ لڑکیوں سے دور دور رہنے لگا، خصوصاً اپنی ہم پیشہ لڑکیوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا کاروباری اور ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ دوسرے معنوں میں وہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر اپنے کسی انجانے جذبے کی تسکین کرتا تھا۔ میڈیکل کالج کے طلبہ اور طالبات کی ڈیوٹی آخری سالوں میں اس ہسپتال میں لگا کرتی تھی۔ 3-4 سالوں سے ڈاکٹر خرم کی سرکردگی میں ان لوگوں کو کام کرنا پڑا تھا۔ اس عرصے میں ڈاکٹر نے شبنم جیسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک دم ان سب لڑکیوں سے مختلف تھی جو اس کی زندگی میں آئیں، نظروں سے گزریں یا آس پاس سے گزریں۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا وقار اور انوکھا پن تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر کوئی اس سے متاثر نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ جو اس کی طرف غور سے دیکھتے جاؤ، وہ ایک گتھی کی طرح سلجھتی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ متاثر کن اس کی آنکھیں تھی، پریشان اور کسی آگ میں جلتی ہوئی۔ بیضوی چہرہ، سنجیدہ سے ہونٹ، یوں محسوس ہوتا انہیں مسکراہٹ نے بھول کر بھی نہیں چھوا۔ بے آواز سی آہٹ۔ اس کی چال میں خود اعتمادی اور وقار تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر قریب آ جاتی اور محسوس بھی نہ ہوتا کہ وہ کب خاموشی سے قریب آئی اور کب اٹھ کر چلی گئی۔ سچ مچ وہ ہوا کا ایک خاموش جھونکا ثابت ہوئی تھی۔
جو بتائے بنا، احساس دلائے بنا اچانک کمرے میں چلا آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب پردوں کو گدگدا کر دروازوں اور کھڑکیوں کو چھو کر باہر نکل جاتا ہے۔ ڈاکٹر خرم کی مصروف زندگی میں بھلا اتنی گنجائش کہاں تھی کہ وہ اب تک اسی لڑکی کے متعلق مسلسل سوچتا رہتا، مگر سچی بات تو یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کے کردار سے بہت متاثر ہوا تھا، جس کی نگاہ بغیر ضرورت کے کبھی نہ اٹھی تھی، جو فالتو بات کرنا گناہ سمجھتی تھی اور جو اپنی تضحیک سے مشتعل نہیں ہوتی تھی بلکہ ہونٹ بھینچ کر آنکھیں نیچی کر لیتی تھی۔ اس لڑکی میں وہ آہستہ آہستہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ محض دلچسپی کی خاطر اپنے پیشے کے متعلق کسی کو صحیح انداز میں آگہی دینا بھی اسے پسند تھا۔ اس لیے اس روز غیر شعوری طور پر اس نے شبنم کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا تھا۔ اس روز خرم کا دل چاہ رہا تھا کہ اس غمگین اور کمزور سی لڑکی سے کوئی بہت اچھی سی بات کرے تاکہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور پھر ساری دنیا پر کلیوں اور پھولوں کی بارش ہونے لگے۔ وہ اپنی عادت اور طور طریقوں سے مجبور بھی تھا، پھر بھی اس نے اپنے لہجے کو بے حد ملائم بنائے رکھا، اتنا ملائم کہ محبت اس کو چھونے لگی۔ مگر وہ ضدی اور ہٹ دھرم لڑکی اپنی آن سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہوئی، اور جب اس کی معصوم سی روح کی حیران سی آنکھیں اچانک خرم کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں تو خرم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ دل تو اس طرح دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ خرم چونک اٹھا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی اور روح کی گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ کیا حرج ہے اگر اس لڑکی کو ہم آواز بنا کر شریک سفر کر لیا جائے؟ جب وہ یہ سوچ رہا تھا شبنم اٹھ کر جا رہی تھی۔ لو، وہ چل بھی دی اذن سفر لیے بغیر۔ شبنم! غیر ارادی طور پر خرم کے منہ سے اس کا نام نکل گیا۔ وہ اس کا نام کافی عرصہ سے جانتا تھا، مگر محض اسے چڑھانے کی خاطر مس کہہ کر بلاتا تھا۔ شاید اس کی چھٹی حس نے اسے بتا دیا تھا کہ شبنم کو اس کا صرف مس بلانا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ پھر اس کے شبنم بلانے پر کون سا اس کے چہرے کے تاثرات میں فرق آ گیا تھا۔ وہ چونک اٹھی تھی، جیسے کسی راہ گیر نے گلاب کی ایک چھڑی اسے دے ماری ہو۔ وہ ٹھہری اور پھر چلی گئی۔ کیا صرف کسی کے نام کو پکار لینے سے دل کے تمام خوبصورت جذبات اس تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیا ایک آواز، حلق کی ایک گونج دل کی پیغام بر بن سکتی ہے؟ اور کیا کسی کی زبان سے بلایا ہوا اپنا نام اتنا انوکھا اور نرالا محسوس ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا رخ ہی پھیر دے؟ خرم نے سگریٹ کو پاؤں تلے مسل دیا۔ وہ بالکل بے وقوفوں کی سی باتیں سوچ رہا تھا۔ سچ مچ کبھی کبھی صحیح الدماغ آدمی بھی جان بوجھ کر پاگل بن جاتا ہے۔ بات صرف اتنی تھی، جس روز سے اس نے شبنم کا نام بے تکلفی سے پکارا تھا، اس دن سے وہ ہسپتال میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ آئی تو اس کی ڈیوٹی بدل کر میٹرنیٹی ہسپتال میں لگ چکی تھی۔ خرم نے اس بات کو بہت محسوس کیا تھا۔ ایسی کیا بات اس کے لہجے میں تھی جو محبت تو نہ بن سکی، نفرت بن گئی تھی؟ اگر شبنم اس طرح اپنا دامن جھٹک کر نہ نکل جاتی تو وہ اس مسئلے پر اس انداز سے کبھی نہ سوچتا۔ وہ کوئی اتنا برا تو نہ تھا اور اس نے کوئی اخلاق سوز حرکت بھی نہیں کی تھی۔ پھر وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک لمحے کی تمام تر تلخیاں اس کو سونپ کر کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں چلی گئی تھی؟ وہ اس چنگاری کو شعلہ بننے دے یا پاؤں تلے روند کر بجھا دے؟ اس نے دل میں سوچا، اچھی سے اچھی اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس شہر میں مل سکتی ہے، اس میں بھلا کیا بات ہے کہ دل اس کی جانب کھنچ جاتا ہے؟ نیلم کو رنگ پورا گاؤں میں آئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ یہ گاؤں فاضلی کا آبائی گاؤں تھا۔ یہیں پر اسے اپنی جدی جائیداد میں سے زمین کا ایک ٹکڑا مل گیا تھا۔ اس نے اپنی جمع شدہ پونجی سے تھوڑی سی زمین بھی خرید لی تھی، جس کی آمدنی ایک مختصر سے کنبے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہو گئی تھی۔ یہاں پر اس نے ایک کچا مگر خوبصورت سا مکان بنوا لیا تھا۔ شروع میں 2-1 بار خاص موسموں میں نیلم اس مکان میں آ کر ٹھہر چکی تھی۔ اس وقت اسے یہ کچا مکان اور بجلی سے محروم گاؤں بالکل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے فاضلی نے اسے کبھی یہاں آنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اب یکایک اس کی اس تبدیلی پر فاضلی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ یوں بھی وہ ایک خاموش اور پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ لیکن نیلم، شبنم کا کیا بنے گا؟ اس کی تعلیم کا بس آخری سال رہ گیا ہے۔ وہ مکمل ڈاکٹر بن لے، پھر ہم تینوں شہر چھوڑ جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ شبنم کو بھی گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا ہسپتال کھول دیں گے، فاضلی نے نیلم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ 1 سال میں شاید خواہ میں ختم ہو جاؤں، دیکھتے نہیں میری صحت دن بدن تباہ ہو رہی ہے۔ شبنم تو ہاسٹل میں بھی رہ سکتی ہے، اب بھی تو اسے زیادہ تر باہر رہنا پڑتا ہے۔ نیلم تو پلک جھپکتے میں شہر چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے خیالات، اپنے افعال اور اپنے منصوبوں سے بڑی شرمندہ تھی۔ قدرت نے جس طرح اس کے منصوبوں کا مذاق اڑایا تھا، اس کے ضمیر کی آنکھیں کھولنے کو وہ تازیانہ کافی تھا۔ اسے کیا معلوم تھا حالات اس طرح پلٹ جائیں گے اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بدل جائے گی۔ اپنی سوچی ہوئی باتوں پر ہمہ وقت وہ ندامت محسوس کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس شہر سے کہیں دور چلی جائے،
یہ شہر جس میں ایک المناک کہانی نے دم توڑا، جہاں اس کی اصل بچی رہتی تھی جس کو دیکھنے کی آرزو اس کے دل میں ضدی بچے کی طرح مچل رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے اس کی عاقبت بھی خراب ہو۔ حقیقت میں اب وہ شبنم کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح چاہنے لگی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کی تلافی کرے۔ پھر وہ اس فسیوس زمان کی لڑکی تھی جس کو اس نے کبھی روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شبنم سے ایک انوکھی طرز کی محبت کرنے لگی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سب باتوں کو پردے میں ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ راز کھل جائے تو جانے فاضلی اور شبنم پر اس کا کیا اثر ہو، کہیں ساری زندگی کے کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے۔ تبسم کے حصول میں کہیں اسے ان دو عزیز ہستیوں سے ہاتھ نہ دھونے پڑے، اب جن کے دم سے اس کی زندگی بحال تھی۔ اس لیے اس نے فاضلی کو مشورہ دیا کہ وہ شبنم کو جلد از جلد ہاسٹل میں داخل کرا دے۔ مگر تم دیکھ رہی ہو آج کل وہ کتنی محنت کر رہی ہے اور کس قدر کمزور ہو گئی ہے۔ اب جب وہ سر توڑ محنت کر رہی ہے، ہم اسے ہاسٹل میں چھوڑ جائیں گے تو اس کی خوراک کا کیا انتظام ہوگا؟ تم جانتی ہو کھانے پینے کی طرف سے وہ ہمیشہ سے لاپرواہ ہے۔ وہ تو خود کہہ رہی تھی کہ میں ہاسٹل سے وقت بے وقت لوٹتی ہوں، بہتر ہوتا جو میں یہ آخری سال ہاسٹل میں ہی گزار لیتی۔ نیلم کو عین وقت پر شبنم کی سرسری طور پر کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اچھا، فاضلی نے سوچتے ہوئے کہا، شبنم کو آ لینے دو۔ اگر اس کی یہی مرضی ہوئی تو ہم اس کا ہاسٹل میں انتظام کر کے خود رنگ پورا چلے جائیں گے۔ آپ کی چھٹی کا کیا بنے گا؟ میں 4 ماہ کی رخصت لے رہا ہوں، وہ تمہارے لیے بالکل نئی جگہ ہے، تم ابھی وہاں اکیلی نہیں رہ سکو گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ چھٹی کا بندوبست کر لیں۔ شام کو جب شبنم کالج سے لوٹی تو سارا پروگرام اس کے روبرو پیش کیا گیا۔ اسے بھلا کسی بات پر اعتراض کیوں ہوتا؟ وہ تو ابتدا سے ہی والدین کی تجویزوں کے آگے سر جھکاتی آئی تھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں جلد سے جلد شہر چھوڑ جانا چاہتی ہے تو اس نے پرزور طریقے سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی رات فیصلہ ہو گیا کہ 1 ہفتے تک نیلم اور فاضلی رنگ پورا چلے جائیں گے اور شبنم ہاسٹل منتقل ہو جائے گی۔ نیلم کی صحت میں وہاں جا کر کوئی نمایاں فرق نہیں آیا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ وہ پریشان خیالات کی یورش سے بچ گئی۔ ضمیر کی ملامت اور احساس کے کچوکے آہستہ آہستہ ان سب نے اس کی حالت پر رحم کھانا شروع کر دیا۔ اس نے دل کھول کر اپنے گناہوں پر آنسو بہا لیے، تائب ہو گئی، اور اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ شبنم کو حد درجہ پیار اور راحتیں دے گی تاکہ اس کی گزشتہ طرز عمل کی تلافی ہو جائے۔ 4 ماہ رنگ پورہ میں رہ کر فاضلی کو بڑی آسودگی اور راحت نصیب ہوئی۔ وہ زندگی کی بھاگ دوڑ سے بڑا تھک گیا تھا۔ تھکے ہوئے اعصاب کو جب یہاں تسکین ملی تو وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے 1 سال قبل ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور زمینوں کی دیکھ بھال میں دلچسپی لینے لگا۔ شبنم نے اسی سال فائنل کا امتحان دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی بے اندازہ امیدیں لگائے ہوئے تھے، ہر گھڑی اس کی کامیابی کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلتی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی زندگی بھر کے خوابوں کی تعبیر ملنے والی ہو۔ فاضلی کے تو مارے خوشی کے زمین پر قدم نہ ٹکتے تھے۔ نیلم تم دیکھنا، اس مرتبہ بھی شبنم پوری یونیورسٹی میں اول آئے گی اور ہم اسے مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجیں گے، بلکہ اسے تو حکومت خود وظیفے پر بھیجے گی۔ آپ نے تو بس اسے مشین ہی سمجھ لیا ہے، آگے پڑھانا ہے، آگے پڑھانا ہے، چھوٹی سی عمر میں اس پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اللہ رکھے پاس ہو جائے تو 1 سال اسے آرام کراؤں گی، دودھ مکھن کھلا پلا کر خوب موٹا کروں گی، پھر کہیں جانے دوں گی۔ اب کے نیلم کی باتوں میں واقعی ممتا کی بے لوث جھلک آئی ہوئی تھی۔ بھئی کھانے پینے کو تو عمر پڑی ہے، مگر میدان مارنے کی یہی عمر ہے۔ فاضلی اپنے کہے جاتا، آپ اب تک اپنی منمانیاں کر چکے ہیں، بس میں نے کہہ دیا ہے، اب بچی پر زبردستی کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اب وہ گھر آ جائے میں اسے کتاب کو ہاتھ نہ لگانے دوں گی۔ وہ دونوں اس طرح الجھنے لگتے جیسے شبنم واقعی کوئی منی سی بچی ہے۔ پھر نیلم کی آواز رند جاتی، میرا تو دل چاہتا ہے میں ارمانوں سے اس کا بیاہ رچاؤں، ایک ہی تو بیٹی ہے میری۔ کیا کہہ رہی ہو نیلم؟ فاضلی کو جیسے بچھو نے ڈنک مار لیا ہو۔ کیا ہم نے اس دن کے لیے لڑکی کو اتنی تعلیم دی تھی کہ اس کا بیاہ رچا دیں؟ اس سے تو اچھا تھا ہم اسے جاہل ہی رکھتے۔ لڑکیاں خواہ کتنا کیوں نہ پڑ جائیں، شوہروں سے ہی سجتی ہیں۔ تعلیم دلانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اسے اپنے گلے سے باندھ کر اس کی زندگی تباہ کر دیں۔ نیلم خود اعتمادی سے کہتی، ہر لڑکی کو شادی کی آرزو ہوتی ہے اور مرد کے سہارے کے بغیر تو عورت ایک ہوائی پتنگ کی طرح ڈولتی رہتی ہے، خواہ وہ ترقی کے کتنے ہی مدارج طے کر لے۔ مگر یہ تو سوچو نیلم، ہماری بیٹی اتنی قابل ہے، ہم اس کے جوڑ کا آدمی کہاں سے لائیں گے؟ نیلم ہنس پڑتی، سچ مچ آپ سٹھیا گئے ہیں۔ مقدر کی گرہیں تو اللہ لگاتا ہے، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا دنیا میں لائق اور اچھے لڑکوں کی کمی ہے؟
खुदा मुसब्बिब अल असबाब है, फिर हमारी बेटी खुद लाखों में एक है। पास हो लेने दो, कितने ही रिश्ते आएंगे, नीलम फखर से कहती। फाजली कुछ सोचकर उदास सा हो जाता, फिर बड़ी देर बाद मगमूम आवाज में कहता, शबनम की शादी तो किसी काबिल तरीन डॉक्टर से होनी चाहिए। क्यों नीलम? ताकि वो भी अपने पेशे में नाम पैदा कर सके। तोबा है, आप उसे और क्या बनाना चाहते हैं? फिर नीलम जोर से हंस पड़ती। जहां उसका संजोग होगा शादी हो जाएगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारी बेटी को हमेशा खुशो खुरम रखे। वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी तमाम तर ख्वाहिशें अपनी औलाद के गिर्द घूमती हैं। औलाद नाफरमान निकले या उनकी तवक्कात को पूरा ना कर सके तो भी वो उसी के मुतालिक सोचते हैं, उसी के लिए जीते हैं। लेकिन अगर खुशकिस्मती से औलाद लायक भी हो, फर्मा बरदार भी, और उनकी तवक्कात से वाबस्ता रहे तो अपना बुढ़ापा उन्हें मुसीबत नहीं लगता। दुनिया उनके लिए दिलकश रहती है और वो मजीद जीने की तमन्ना करते हैं। यही हाल नीलम और फाजली का था। फाजली सोचता, खुदा मालूम उसकी बेटी क्या शय है और उसे कोई बुलंद रुतबा मिलने वाला है। उस वक्त तक के लिए वो जिंदा रहना चाहता था और अपनी आंखों से उसकी इज्जत और शोहरत को बामे अरूज पर देखना चाहता था। और अब नीलम को भी शबनम में तमाम तर सिफात नजर आने लगी थी और वो भी अपनी बेटी के मुस्तकबिल को कहकशां से आरास्ता देखने के लिए जिंदा रहना चाहती थी। जाने क्या बात है कि इंसान जो मंसूबे बनाता है वो कुदरत के मंसूबों से अक्सर मिल नहीं पाते, और ऐसा शाज ही होता है कि कुदरत और इंसान में बाहमी समझौता हो जाए और दोनों एक जगह बैठकर एक सा ही मंसूबा बना लें, ख्वाह उसमें कामयाब हों या नाकाम रहें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। कुदरत तो रिवायती महबूबा की तरह इंसानों से दूर दूर रहती है और दूर रहकर उन्हें चिढ़ाने और सताने में उसे कुछ ज्यादा ही लुत्फ आता है। शबनम ने लिखा था कि इस महीने के आखिर में उसके इम्तिहान ख़त्म हो रहे हैं। जिस रोज़ उसके इम्तिहानात और प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएंगे उससे अगले रोज़ वो अपने गाँव के लिए रवाना हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अब्बू और अम्मी के लिए बहुत उदास हो गई है और उसकी सेहत भी ठीक नहीं। उसने मजीद ये लिखा था कि उसके इम्तिहान ज़रूरत से ज़्यादा तसल्ली बख्श हो रहे हैं। फाजली ये पढ़कर झूम उठा था। देखा, मैं ना कहता था इस बार वो ज़रूर फर्स्ट आएगी। सुन रही हो नीलम, उसके पेपर्स अच्छे हो रहे हैं। रिजल्ट आउट होने पर मैं उसकी तस्वीर बहुत बड़े अखबारों में छपवाऊंगा। और सुनती हो तुम नीलम, अपनी भी एक तस्वीर उसके साथ छपवाऊंगा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हम जैसों की बेटियां भी फ़ख्रे कौम हो सकती हैं। सुना नीलम तुमने? बस तुम तो वाकई जनूनी हो गए हो, नीलम ने चिढ़कर कहा। पता नहीं शेख चिल्ली की मानिद क्या ख्याली पुलाव पकाते रहते हो। आज नीलम की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो फाजली पर जाहिर करना नहीं चाहती थी, मगर उसे जब्त भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो आज की गुफ्तगू में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही थी। तुम तो ख्याली पुलाव भी नहीं पकाने देती हो, अब जिंदगी का क्या भरोसा है। चिरागे सहरी हैं हम तो, जाने कौन सा झोंका बढ़कर बुझा दे। कल की आस नहीं तो कल का ख्वाब ही देख लेते हैं, फाजली ने अफसुर्दगी से कहा। नीलम मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। फाजली का इन दिनों हर वक्त मौत के मुतल्लिक बातें करना नीलम को बिल्कुल नहीं भाता था। ये भी क्या दुख है, इधर बूढ़े हुए उधर मरने की रट लगाई। मरना ही है तो किसी दिन मर जाएंगे, तबीयत को हल्कान करने से फायदा। जिस सुबह शबनम ने आना था, फाजली और नीलम दोनों बड़े खुश थे। उसके लिए अलग कमरा साफ कराया गया था। सुबह 4 बजे उसकी ट्रेन ने गांव पहुंचना था। उस गांव में सवारी का कोई खास इंतजाम नहीं था, इसलिए फाजली ने अपना प्राइवेट तांगा रखा हुआ था। कोचवान को रात से ताकीद कर दी गई थी कि वो 3:30 बजे स्टेशन पर पहुंच जाए। नीलम ने फाजली को जाने से मना कर दिया था, वरना वो तो खुद अपनी जिगर गोशा के इस्तकबाल के लिए जाना चाहता था। फाजली कई दिनों से सुस्त सा था, इसलिए नीलम नहीं चाहती थी कि वो सुबह 7-8 मील का सफर तांगे पर तय करे। फाजली ने उसकी ये बात खामोशी से मान ली थी। शायद आज वो नीलम को नाराज नहीं करना चाहता था। निसफ शब से पूरे गांव में एक शदीद किस्म की आंधी और तूफान उठ रहा था। गांव में आंधियां और तूफान कोई नई बात नहीं थी, मगर ये तूफान कुछ इस रफ्तार से बढ़ रहा था कि आन की आन में उसने कई दरख्त और घर मुनहदिम कर दिए थे। रात को 3 बजे के करीब एक जोरदार धमाके से नीलम की आंख खुल गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि यह अजीबोगरीब किस्म का शोर कैसा है और धमाके की आवाज किस सिमत से आई है, क्योंकि आंधी के आसार देखकर वो लोग अपने कमरे में चले आए थे। लैंप कब का बुझ चुका था, चारों तरफ घुप अंधेरा था। इस घटाटोप अंधेरे में एक हल्की सी दरार न जाने कैसे पड़ गई थी। अब हल्का हल्का गुबार उड़ता हुआ उसे नजर आने लगा था और मिट्टी भुरभुरी होकर उस पर गिरने लगी थी। अभी वो मामले की नोयत समझने की कोशिश कर रही थी कि फाजली के कराहने की आवाज आई। ओ ओ नीलम, हाय शबनम मेरी बच्ची। और बाकी मादा दीवार भी धम से उसके ऊपर आ गिरी। दीवार के गिरने से कमरे में खासी रोशनी होने लगी थी। मिट्टी के बहुत से ढेले एक बौछार की तरह नीलम के ऊपर आ गिरे
اور یہ اندازہ کر کے کہ کمرے کی چھت گر پڑی ہے اور فاضلی ملبے کے نیچے دب گیا ہے، نیلم دہشت زدہ ہو کر ایک دم اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاضلی فاضلی، اس نے بلا سوچے سمجھے قدم آگے بڑھایا، کسی شے سے ٹکرائی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ پاس پڑوس کے لوگ لالٹینیں اٹھا کر ان کے گھر کی طرف بھاگے۔ طوفان تھم چکا تھا۔ طوفان جب بہت سوں کی جان لے لیتا ہے، اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر کے دوسروں پر گرا دیتا ہے تو تھم جاتا ہے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی اگر وہ نہ تھمے تو کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ شبنم جب نیند سے بوجھل آنکھیں لیے گھر کے قریب پہنچی تو اس کی طبیعت بڑی مزمحل اور گری گری تھی۔ ایک تو شب بیداری کی وجہ سے، دوسرے راستے میں گھوڑے نے بڑا تنگ کیا تھا، بار بار اڑی کر کے تن کر کھڑا ہو جاتا، پھر لاکھ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا، اور پھر بہت سے چابک کھا کر جو دوڑتا تو بکٹر بھاگنا شروع ہو جاتا اور تھوڑا سا بھاگ کر پھر اڑیل بن جاتا۔ اسی کھینچا تانی میں ایک بار تو تانگا بالکل ہی الٹ گیا تھا۔ غنیمت ہوا جو شبنم اس وقت اتر کر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ کوچوان، اس گھوڑے کو کیا ہو رہا ہے؟ شبنم نے غصے سے پوچھا۔ بی بی جی، آج ہی اتنا اڑیل بن گیا ہے، میں خود حیران ہوں، آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ کوچوان بیچارہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ جانور تھا، جانور پر غصہ نکالنے سے کیا حاصل؟ اگر وہ انسان ہوتا تو حلیم الطبع شبنم اپنی زندگی کا سارا غصہ آج اس پر نکال دیتی۔ اس وقت گاؤں میں کوئی اور سواری بھی نہ مل سکتی تھی۔ توہن و کرہن وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، وہ جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، اور آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا گھر دنیا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا ہے۔ نہ یہ راستہ ختم ہوگا، نہ اس کا گھر آئے گا، اور وہ یوں ہی اندھیرے میں بھٹکتی رہے گی۔ اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ وہ صبح کی ٹرین سے کیوں نہ آئی۔ جہاں اتنے دن گزر گئے تھے وہاں ایک دن اور گزر جاتا تو کیا ہوتا؟ کسی مناسب ٹرین سے گھر آتی۔ خدا خدا کر کے راستہ ختم ہوا۔ وہ جب اپنے گھر کے قریب پہنچی تو رات کا غبار چھٹ چکا تھا۔ صبح آسمان کے نورانی پردوں سے سفید آنچل اوڑھ کر جھانک رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں کافی لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا، شاید کچھ لوگ جمع بھی تھے وہاں۔ جو ہی وہ تانگے سے اتر کر اندر داخل ہوئی، حیران رہ گئی۔ باہر صحن میں 2 چارپائیوں پر اس کی ماں اور باپ لیٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ لالٹینیں پاس رکھے ان کے گرد بیٹھے تھے۔ نیلم کو اس وقت کچھ ہوش آ گیا تھا اور ایک عورت اسے پانی پلا رہی تھی۔ اس کی نظر جب تھکے تھکے قدموں سے قریب آتی ہوئی شبنم پر پڑی تو اس نے ایک دلدوز چیخ ماری، میری بچی، میری شبنم! اگلے لمحے وہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ پہلے تو شبنم کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا، ٹوٹی ہوئی چھت، ملبے کا ڈھیر، لوگوں کا اجتماع، 2 چارپائیاں اور سب کی اداس اور خاموش نگاہیں، نیلم کی دل خراش چیخ۔ شبنم دھیرے سے چلتی ہوئی اپنے ابو کی چارپائی کے قریب چلی گئی، منہ سے کپڑا ہٹایا، ماتھے پر ہاتھ رکھا، نبض ٹٹولی۔ جب وہ بات کی تہہ تک اتری تو ایک چیخ مار کر فاضلی کے اوپر گر چکی تھی۔ لوگوں نے اسے اٹھا کر ایک تیسری چارپائی پر ڈال دیا۔ 3 دن تک وہ بے ہوش رہی۔ اس نے کسی کو نہیں پہچانا، کسی سے بات نہیں کی، جیسے وہ بالکل اپنے حواس کھو بیٹھی ہو۔ نیلم کا حوصلہ قابل دید تھا۔ شوہر کا صدمہ سہنے کے بعد وہ بیٹی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود کو بہت حد تک سنبھال لیا۔ شبنم کے لیے شہر سے ڈاکٹر بلوائے، مگر سب کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ ایک بار جب اسے ہوش آیا تو اس نے صرف اتنا پوچھا، کیا میرے ابو سچ مچ چلے گئے؟ انہوں نے میرا رزلٹ بھی نہ سنا۔ پھر دوبارہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب سب کچھ نیلم کو سنبھالنا تھا۔ وہ فاضلی کے تمام رشتہ داروں سے بھی واقف نہیں تھی۔ جو تھوڑے بہت پرسہ دینے آئے تھے وہ فوراً چلے بھی گئے۔ نیلم خود بھی مریض تھی، اس پر اس اچانک صدمے نے اس کی کمر دوہری کر دی تھی، لیکن وہ سمجھ گئی تھی اگر اس وقت میں اس نے اپنی بیٹی کی خاطر حوصلہ نہ کیا تو دونوں کے حق میں نقصان ہوگا۔ وہ ہر طریقے سے شبنم کی دل جوئی کرتی، اس کے سامنے افسردہ نہ رہتی، کبھی دانستہ فاضلی کا ذکر نہ کرتی، نہ ہی اس کی خواہشوں کا تذکرہ کرتی جو شبنم کے لیے اس کے سینے میں مچل رہی تھی۔ اس نے معمول میں فرق نہ آنے دیا، سب کچھ اسی طرح ہوتا رہا۔ صرف ایک انسان نہیں تھا، اس کی خانہ پوری نہ ہو سکتی تھی۔ دنیا کی ساری نعمتیں خریدی جا سکتی ہیں مگر ایک انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو اس کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ وہ کون تھا، کب آیا اور کہاں چلا گیا؟ یہ دنیا تو صرف زندہ لوگوں کی دنیا ہے، جو کل تک زندہ تھے اور آج نہیں ہیں۔ ان کی تو دنیا ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گئے اور ان کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ انسانوں کے اس بہتے دریا میں سے ایک قطرہ نکال لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کے ہنگاموں میں کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو ان دلوں میں جن کے ساتھ وہ وابستہ تھا، جو اس سے منسلک تھے۔ پھر رفتہ رفتہ دنیا کی دل فریبی اس احساس کو بھی زائل کر دیتی ہے۔ سینے میں صرف ایک کھٹک سی رہ جاتی ہے کہ دنیا اسی کا نام ہے، کہ زندگی کی بنیاد اسی اصول پر رکھی گئی تھی۔
नीलम कुदरत के इस रवैये पर बड़ा कुढ़ती थी। वो दोनों रात को एक ही छत के नीचे सोए थे, मगर सुबह को उनमें से एक उठा था। छत दोनों पर गिरी थी, मगर नीलम का तो बाल भी बीका नहीं हुआ था। उसे मामूली सी खराशें आईं और पूरा शहतीर फाजली के सीने पर गिर गया था, और वो अपनी बाकी मांदा आरजुओं को सीने में दबाकर चुपचाप चल दिया था। अपनी बेटी के लिए जो कुछ उसने सोचा था वो उस दिल में ही रह गया था। नीलम खूब जानती थी कि अब यही लड़की उसकी ख्वाहिशों का मरकज है, इसलिए वो अपनी बेटी की खातिर जिंदा रहना चाहती थी। वो शबनम की हालत देखकर दिल ही दिल में कुढ़ती थी। कम नसीब बच्ची जो बाप के प्यार से महरूम हो गई थी। पहले पहल तो खुद नीलम ने उससे असल बाप का प्यार छीन लिया था, फिर भी होश संभालते ही उसने जिस बाप को देखा था उसी से वालेहाना प्यार करने लगी थी। अब उसको इतना प्यार, इतनी तवज्जो कौन देगा? मैं दूंगी। मैं साहिबान बनकर इस पर छा जाऊंगी। मैं इसका बाप बन जाऊंगी। वो मेरी ठंडक है, मेरी आरजू है, मेरे अपने दिल का टुकड़ा है, और इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं। खुदा मालूम नीलम नसाइयत के कौन से मुकाम पर आ गई थी। एक मोहूम सा खतरा जो अव्वल अव्वल उसके गुनाहगार दिल में था, अब वो भी नहीं रहा था। अब किसका डर था? अब शबनम सिर्फ उसकी लड़की है, उसके महबूब शोहर की निशानी है, और अब अगर उसकी अपनी लड़की भी सामने आ जाए तो वो उस पर शबनम को तरजीह देगी। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो शबनम को लेकर दोबारा शहर चली जाएगी। वो दोनों वहां रहेंगी। शबनम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगी और वो उसकी मुहाफिज बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। पहले पहल तो शबनम को जब होश आता वो यही कहती, मेरे अब्बू कहाँ चले गए? उन्होंने मेरा रिजल्ट भी ना सुना, और फिर बेहोश हो जाती। रफ्ता रफ्ता वो होश में रहने लगी थी, मगर वो घर में किसी से बात नहीं करती थी। 3 महीने इसी खुद फरामोशी के आलम में बीत गए। नीलम हर मुमकिन तरीके से शबनम को बहलाना चाहती, मगर शबनम तो जैसे सारी दुनिया से रूठ जाने का तहैया किए हुए थी। किसी ने उसके मुंह से शिकवे गिले नहीं सुने, किसी ने उसके मुंह से गिरियाजारी नहीं सुनी। बस खामोश हो गई, कभी ना कुछ कहने के लिए गुमसुम। नीलम ने 2-3 बार इसरार किया कि वो दोनों शहर वाले मकान में चलकर रहें, मगर शबनम ने इनकार कर दिया। वो उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी जहां उसके अब्बू ने दम तोड़ा और जिस जगह उनकी कब्र थी। नीलम ने भी सोचा अभी जख्म हरा है, उसे शबनम को मजबूर नहीं करना चाहिए। रफ्ता रफ्ता जब उसका जहन अपनी असली हालत पर आएगा तो वो उसे शहर ले जाने पर राजी कर लेगी। आज शबनम का रिजल्ट आउट हुआ था। पहले तो वो अखबार थामे बेहिस्सो हरकत खड़ी रही, फिर अखबार को हाथ में लिए वो बाहर निकल गई और सीधी फाजली की कब्र पर चली गई। देखें अब्बू, मेरा रिजल्ट निकल आया है। मैं यूनिवर्सिटी में अव्वल आई हूँ। आज तो आपकी और मेरी तस्वीर शाया होनी थी ना, फिर आप कहाँ छुप गए हैं? उठकर मुझे सीने से लगा लीजिए ना। आज भी आप मुझसे रूठे रहे तो मैं सोचूंगी मुझसे आपको कभी मोहब्बत ना थी। ये कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी और न जाने कितनी देर तक कब्र से लिपटी रोती रही और खुद फरामोशी के आलम में बाप से बातें करती रही। इसी असना में नीलम उसे ढूंढती हुई उस तरफ जा निकली। उसकी हालत देखकर नीलम का दिल अंदर खून हो रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी? अपना गम जाहिर करती तो शबनम की हालत और भी खराब हो जाती। 6 माह तक शबनम सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। उसे कुछ खिलाया जाता तो खा लेती, वरना बैठी खलाओं में घूरा करती। बिल्कुल कठपुतली बन गई थी। उसे यह भी भूल गया था कि उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब वो एक जिम्मेदार लड़की बन गई है। उसकी जिंदगी के और भी मकासद है जिनके पूरा होने का वक्त आ गया है। शबनम मेरी बच्ची, खुद को संभालो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती थी। तुम्हें अपने अब्बू की ख्वाहिशात का कुछ तो एहतराम होना चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी कि तुम एक बहुत बुलंद पाया मशहूर डॉक्टर बनो, और तुम सब कुछ भूल भाल कर ऐसी हो गई हो जैसे तुमने कभी तालीम हासिल ही ना की हो। नीलम ने उसे पुचकार कर कहा, अम्मी मैं क्या करूं? ये सब मेरे बस में नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। दिल को लाख समझाती हूँ मगर वो किसी भी बात के लिए राजी नहीं होता। दिल चाहता है या तो अब्बू की कब्र पर बैठी रहूं या मुंह पर कपड़ा डालकर सो रहूं। वो तेरा खुद को समझाती हूँ। आप ही बताइए मुझे क्या हो गया है अम्मी? शबनम की पलकों से मोतियों की तरह आंसू टूटने लगते। दिल को संभालो मेरी जान। दुनिया में मुसीबत और सदमे से तो हर शख्स दो चार होता है, पर इससे कोई अपना आप थोड़ा ही तबाह कर लेता है। मेरी तो बकिया जिंदगी की सारी उम्मीदें तुम्हारे दम से हैं। क्या तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं? और रोती हुई शबनम नीलम के गले में बाहें डाल देती। ऐसा ना कहिए अम्मी, अब मेरे लिए आप ही सब कुछ है। मैं सिर्फ आपके लिए जिंदा रहना चाहती हूँ, वरना खुदा गवाह है मैं कब की मर चुकी होती। नीलम भी आजर्दा हो जाती। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मैं खुद हर वक्त बीमार रहती हूँ, उस पर तुम्हारी मायूसी मुझसे देखी नहीं जाती। तुम जवान हो, सेहतमंद हो, तुम्हें चाहिए था इन हालात में मेरा सहारा बन जाती, मेरी ढारस बंधाती।
مگر یہاں میں تمہیں حوصلہ دے دے کر ہار گئی ہوں۔ امی میں بڑی شرمندہ ہوں، آپ مجھے اور شرمندہ نہ کیجیے، میں جلد ہی خود کو سنبھال لوں گی۔ یہاں رہ کر تم کبھی خود کو سنبھال نہ سکو گی، چلو ہم دونوں شہر چلتے ہیں، یہاں کا انتظام کون کرے گا؟ جس طرح پہلے ہو رہا تھا، میں ایک محتمم کا انتظام کر دوں گی، باقی اللہ پر چھوڑیں گے۔ گاؤں چھوڑنے پر شبنم نیم رضامند ہو گئی تھی۔ انہی دنوں سے گورنمنٹ کی طرف سے سینٹرل ہسپتال میں ہاؤس سرجن کی پوسٹ آفر ہوئی تھی اور انہوں نے اصرار کر کے اسے بلایا تھا۔ نیلم جانتی تھی کہ فاضلی کا ارادہ شبنم کو باہر بھیجنے کا تھا، مگر وہ شبنم کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک تو وہ خود اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، دوسرے شبنم کی اپنی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ اسے باہر بھیجا جاتا۔ اس پر شبنم مزید 6 ماہ ملازمت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا جب وہ اپنے دل و دماغ پر قابو پا لے گی تو خود ہی ملازمت تلاش کرے گی۔ لیکن 8 ماہ گزرنے کے بعد ہی نیلم نے اسے سینٹرل ہسپتال میں چارج لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ رنگ پورہ والے مکان میں ایک محتمم کو چھوڑ کر شہر جانے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ہسپتال میں باقاعدہ کام کرتے ہوئے شبنم کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن کو یہاں آ کر بڑی آسودگی اور سکون میسر آیا تھا۔ ایک دکھی آدمی صحیح معنوں میں دوسرے کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر ایک ڈاکٹر کے لیے بے لوث، بے غرض اور مستعد ہونے کی کتنی ضرورت تھی، یہ اسے ہسپتال میں آ کر معلوم ہوا۔ اسے اپنی کوتاہی پر افسوس ہونے لگا، بھلا اس نے چارج سنبھالنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ اس نے اپنے آپ پر ہی نہیں، اتنے بے شمار لوگوں پر بھی ظلم کیا تھا جو ہر وقت اس کی توجہ کے محتاج تھے۔ اب اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، ہسپتال سے گھر اور گھر سے ہسپتال، اس کے علاوہ اس کی کوئی مصروفیت نہ تھی۔ گھر پر سارا وقت وہ اپنی امی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ نیلم کی تکلیف اب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ شبنم کا خیال تھا اسے آپریشن کروا لینا چاہیے، مگر نیلم آپریشن کے نام سے ڈرتی تھی۔ دراصل وہ سوچتی تھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بعد شبنم کیا کرے گی؟ وہ تو ہمہ وقت اس دھن میں رہنے لگی تھی کہ شبنم شادی کے لیے آمادہ ہو جائے، جہاں اس کا جی چاہے شادی کر لے تاکہ نیلم کے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ مگر شبنم اس موضوع کی طرف آتی ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک ہی نصف العین بنا لیا تھا، لیکن نیلم کو امید تھی کہ کسی روز وہ ضرور شبنم کے اصولوں میں لچک پیدا کر دے گی۔ ان 2 مہینوں میں شبنم ہسپتال کی زندگی کی عادی ہو گئی تھی، بلکہ کام کے دوران وہ عجیب قسم کی راحت محسوس کرتی۔ اس روز وہ حسب معمول جنرل وارڈ میں راؤنڈ لینے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی سفید ساڑی کے اوپر سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور اپنی دھیمی دھیمی مخصوص چال میں بڑے برآمدے سے ہو کر گزر رہی تھی۔ اچانک سامنے ڈاکٹر خرم نمودار ہوا۔ شبنم نے نظر اٹھا کر دیکھا، خرم نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے پہلے بھی ایک دوسرے سے مل چکے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہیں دیکھا ہے، یہ شکلیں اجنبی نہیں ہیں۔ شبنم ایک اچڑتی ہوئی سی نظر اس پر ڈال کر قریب سے گزر گئی۔ خرم اسے گہری نظروں سے تاکتا ہوا پاس سے گزر گیا۔ 10-20 قدم آگے جا کر دونوں اپنی اپنی جگہ رک گئے، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو کہ وہ کون تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ شبنم نے گردن پیچھے کی طرف موڑ کر خرم کو دیکھا، اسی لمحے خرم نے مڑ کر شبنم کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک ثانیہ کے لیے ایک دوسرے سے ملی، جیسے انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ہو۔ پھر ایک دوسرے کو یوں مڑتے دیکھ کر دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے۔ شبنم نے خجالت مٹانے کے لیے منہ سیدھا کر لیا اور آگے کو چلنے لگی۔ 2 سال میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، دنیا بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، ہر لمحہ زندگی میں نئے انقلاب آتے ہیں۔ کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ 2 سال پہلے کی ایک موہوم یاد کو اپنے سینے سے لگائے رکھے۔ وہ ایک خواب تھا یا واہمہ، اسے یاد کرنے سے فائدہ۔ شبنم کے قدم اور بھی تیز ہو گئے۔ خرم کے لبوں پر ایک خجل سی مسکراہٹ تھی، وہ ابھی تک اسی انداز میں وہیں کھڑا شبنم کو تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے ذہن پر زیادہ زور نہیں دینا پڑا۔ وہی شبیہ، وہی پرچھائیں جو کچھ عرصہ پیشتر اچانک کھو گئی تھی، آج اچانک پھر مل گئی تھی۔ کون کہتا ہے عرصے اور فاصلے محبت کو ختم کر دیتے ہیں؟ محبت تو وہ چنگاری ہے، اسے جس قدر راکھ تلے دباؤ اتنا ہی بھڑکنے کو بے قرار نظر آتی ہے۔ اور وہ دبی دبی موہوم ٹیسیں جنہیں اس نے بمشکل دبایا تھا، اس نرم و بدمست جھونکے نے انہیں پھر جگا دیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بروقت خود کو سنبھال لیا تھا، اس نے اپنی زندگی کو پھر انہی اصولوں میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر صرف ڈاکٹر بن چکا تھا، مگر یہ کون تھی جو پہچانے بغیر خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گئی تھی؟ ایسی بے نیاز بن کر جیسے ہوا ہو، جو سب کچھ جانتی بوجھتی ہے پھر بھی بے نیاز بن کر گزر جاتی ہے، گدگداتی ہے، چھیڑتی ہے، پھر بھی بے نیاز بنی رہتی ہے۔ اس نے تو سمجھا تھا وہ اس موہوم سی یاد کو ہمیشہ کے لیے بھول گیا ہے، مگر شبنم کی شکل دیکھ کر اسے احساس ہوا وہ اس یاد کو وقت کی کسی کروٹ میں نہ چھپا سکا تھا۔ وہ ایک حقیقت بن کر آج بھی اس کے دل میں دھڑک رہی تھی۔ خرم نے 6 ماہ کے لیے رخصت
बैरून एशिया ली हुई थी। मुकम्मल आराम करने के बाद मुख्तलिफ ममालिक की सैर करता हुआ वो 1 हफ्ता हुआ पाकिस्तान पहुंचा था और आज उसने आकर अपना चार्ज संभाल लिया था। शबनम उसकी अदम मौजूदगी में इसी अस्पताल में आकर काम करने लग गई थी। उसने इतने बड़े इनकलाब की कभी तवक्का भी नहीं की थी, बल्कि ख्वाब में भी ना सोचा था। उसका ख्याल था वो वाहिमा सी लड़की जिंदगी के इस रेले में बहकर नामालूम कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी। अक्सर ऐसे ही तो होता है, एक अनजाने से मोड़ पर हम एक अजनबी सी शक्ल देख लेते हैं, फिर जैसे वह सूरत नजरों में खुब जाती है, दिलों के सारे फासले मिट जाते हैं, आगही के तमाम दरवाजे वाह हो जाते हैं। उस एक लम्हे में जिंदगी से बगलगीर हो जाती है। फिर जब होश आता है तो वक्त का रेला उस शक्ल को बहाकर नामालूम कहाँ ले जाता है। फिर चाहे सारी जिंदगी अखियां वीरान और सरगर्दार रहें, वो शक्ल, वो आगही की किताब कहीं नजर नहीं आती। वक्त के रेले बड़े जालिम हैं, कभी हमें बहा कर ले जाते हैं और कभी उन्हें बहा कर ले जाते हैं, जिन्हें बार बार देखने को दिल चाहता है, जिनके देखने से जी नहीं थकता, जिन्हें ढूंढने को दिल चाहता है और जो ढूंढने से नहीं मिलते, उनको फिर कहाँ तलाश किया जाए। इस रेले और बहाव का सिर्फ एक ही किनारा है, दूसरा किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। खुशकिस्मत हैं वो लम्हे के जो वक्त की इस बहाव को एक खास मोड़ पर जा पकड़ते हैं और फिर अचानक वो शबी नजर आ जाती है जिसको देखने के बाद दिल में जीने की उमंग पैदा होती है और दुनिया पहले से दिलकश हो जाती है। लेकिन किस्मत से जंग करना इंसान का काम है। इस तेज बहाव में किसी का हाथ पकड़कर खींच लाना तो कोई मायूब बात नहीं। खुरम ने दिल में फैसला कर लिया कि वो शबनम से राह और रस्म जरूर पैदा करेगा। अब जबकि वो उसकी हम पेशा बन गई है और दोनों को अक्सर औकात साथ साथ काम करना पड़ेगा, तो यह अजनबियत और झिझक दरमियान में हर्ज नहीं होनी चाहिए। शाम को जब शबनम फारिग होकर घर जाने के लिए बाहर निकली तो सामने ही डॉक्टर खुरम आ गया। हेलो शबनम। वही अंदाज, वही अखड़पन, वही खुद एतमादी। शबनम अपनी जगह पर साकत हो गई, मगर अब उसका दिल काफी मजबूत हो चुका था और उसका ख्याल था कि इस स्टेज पर उसे दिल की तरफ से कोई खतरा नहीं। आपने मुझे पहचान लिया डॉक्टर साहब, उसने बड़ी खंदा पेशानी से कहा। मैं किसी को एक नज़र देख लूं तो उसको भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है, डॉक्टर ने मुलायमत से कहा। बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा मामला आपके बरअक्स है, इसीलिए आपको मुझे पहचानने में दिक्कत हुई। डॉक्टर के लहजे में शिकवे से ज्यादा तंज था। शबनम बौखला गई। मुबारक हो, आप तो सचमुच डॉक्टर बन गई। क्या आपको मेरे डॉक्टर होने में शुबा था? अब शबनम ने खुद को संभाल लिया। उस वक्त आपका दिल बड़ा कमज़ोर था, मैंने सोचा कहीं बाज लड़कियों की तरह आखिरी सालों में छोड़कर ना भाग जाएं। दिल अगर सचमुच कमज़ोर होता तो भाग चुकी होती, लेकिन मेरे इरादे मेरे दिल से भी ज़्यादा मजबूत हैं। आपको ये नई ज़िंदगी पसंद आई? वो दोनों साथ साथ चलने लगे। बहुत ज़्यादा। शुरू शुरू में आदमी इतना ज़्यादा काम और पाबंदियाँ देख कर घबराता है, मगर आप आदमी की बात कर रहे हैं, मैं औरत हूँ। उसने आहिस्तगी से खुरम का फिक्रा काट दिया। अच्छा, खुरम ने एक खजल सी हंसी हंसते हुए कहा। इस इतला की फराहमी के लिए शुक्रिया, मैं ही गलती पर था। फिर वो दोनों हंस दिए। अब आप घर जाएंगी? जी हाँ। कैसे? जिस तरह रोज़ जाती हूँ। मेरा पूछने से मतलब था मैं आपको अपनी कार पर छोड़ आऊँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप एक अदद कार के मालिक हैं। ओहो, आप बिल्कुल उलट समझ रही हैं। मैं भी ज़रा बाहर जा रहा था, सोचा आपको ड्रॉप कर दूंगा। इसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज है अगर मैं रोज़ की तरह चली जाऊँ तो? मेरे साथ जाने में क्या एतराज़ है? आज तो आप मुझे छोड़ आएंगे, फिर रोज़ाना क्या होगा? मैं आपको रोज़ाना छोड़ने जा सकता हूँ, खुरम ने न्याज़मंदी से कहा। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे पास कार नहीं है, मगर फ़िलहाल टैक्सी पर जाने की इस्तिताअत है। अगर नौबत यहाँ तक पहुँच गई तो आपकी खिदमात हासिल करने की कोशिश करूँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो गेट से बाहर निकल गई। एक खाली टैक्सी को हाथ के इशारे से रोका, उसमें सवार हुई और नज़रों से ओझल हो गई। खुरम कितनी देर तक हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़ा रहा। पत्थर की उस चट्टान को चोट लगाना ज़रा मुश्किल लग रहा था, मगर इसमें क्या कबाहत थी अगर वो उसकी कार में बैठकर चली जाती। और भी तो कई लड़कियों से लिफ्ट ले लेती थी। मगर तुम भूल रहे हो डॉक्टर, वो और सब लड़कियों से मुख्तलिफ है और यही बात उसमें काबिले कशिश है। डॉक्टर बोझल कदमों से चलकर अपनी कार में जा बैठा। कार को स्टार्ट किया। वो कहाँ जाए उसकी समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा था। इस इतने बड़े शहर में जहाँ कई तफरीह गाहें, क्लब, रेस्टोरेंट और पिक्चर हाउस थे, उसे कोई जगह भी मौजू मालूम नहीं हो रही थी। वो चाह रहा था वो किसी जगह जाकर बैठ जाए जहाँ उसे 2 लम्हों का सुकून मुयस्सर आ जाए। वो अपनी मौजूदा हालत का मवाजना करे और वो इस बात का फैसला कर सके, आया उसे एक शराब के पीछे भागना चाहिए या नहीं।